This is first year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. آپ سب کو کچھ ملا نا؟ بس جہاں تک ہم نے پڑھنا تھا میں نے بھیج دیا. جنائز کے بعد کتاب الزکوٰۃ انشاءاللہ. آپ کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا اور سنائی بھی نہیں دے رہا، کیوں؟ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. ہاں تو تبھی ہوتا ہے نا جب بہت ہو جائے بندہ، نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. جنائز پڑھ رہے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو. اب مسئلہ اہم ہے کہ جنازہ جب پڑھایا جائے تو کئی شکلیں ہیں اس کی. مطلب ایک یہ ہے کہ میت عورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ میت مرد ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ میت بچہ ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اجتماعی جنازہ ہے، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. تو امام کے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہوگا؟ امام جو مرد ہے اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، میت کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، یعنی سر کے جانب، سر کی طرف. اور اگر عورت ہے تو وسط میں. ٹھیک ہے، جس طرح یہ ٹیبل رکھا ہوا میرے سامنے مکتب، میں اس کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اسی طرح میت ہے، امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہوگا، بالکل اس کی وسط کے اندر، سینٹر میں. اسی طرح اگر اجتماعی جنازہ ہے جس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو مرد کو امام کی طرف کیا جائے گا اور خواتین کو پیچھے. اور ترتیب ایسی بنائی جائے گی کہ مرد کی جو میتیں ہیں، مرد حضرات کی ہیں، وہ امام اس طرح کھڑا ہو کہ ان کا سر اس طرف ہو، اور جو خواتین ہیں ان کا وسط بن رہا ہو. مثال کے طور پر یہ مرد ہے اور یہ خاتون ہے اور میں جنازہ پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ مرد ہے تو میں، یہ بلیک سمجھ لو اس کا، یہ سر ہے، ادھر کھڑا ہوں میں سر کی طرف، اور خاتون کو یوں رکھا جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ وسط، اس کا سینٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح رکھا جائے. جی کئی جنازے بھی ہوتے ہیں نا اس طرح. جی سامورا، ہاں بچہ ہے تو بچہ وہی، اگر بچی ہے تو سیم وہی جو ایک عورت والا معاملہ کیا جائے گا، اور اگر وہ بچہ ہے تو مرد والا معاملہ کیا جائے گا. سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ، میں نے نماز جنازہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. وراء کا معنی ہوتا ہے خلف، پیچھے. ایک عورت کا ماتت فی نفاسیہا، جس کا انتقال ہو گیا تھا نفاس میں. نفاس کے معنی بچے کی ولادت کی وجہ سے، بچے کو وضع کرتے ہوئے یا بچے کی ولادت کے بعد. نفاس ان ایام کو بھی کہتے ہیں جن ایام میں ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے، اور کم سے کم مدت کیا ہوتی ہے؟ جب بھی پاک ہو جائے. ٹھیک، جب بھی پاک ہو جائے. 20 دن بھی ہو سکتے ہیں، 25 دن بھی ہو سکتے ہیں، 15 دن بھی ہو سکتے ہیں. 40 دن اکثر مدت ہے. اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا کہ سوا مہینہ پورا کرنا ہے اس نے. ہمارے یہاں سوا مہینے کا تصور ہے، پورا کرنا ہے. اصل ہے اس کی پاکیزگی. تو اس کا اپنے ایام نفاس میں انتقال ہو گیا تھا. فقام وسطہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وسط میں کھڑے ہوئے تھے. جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے تو میت جو اس کی رکھی گئی اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینٹر میں کھڑے تھے. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ عورت
کا इंतकाल अय्याम मखसूसा में हो, मेंसेस में हो जाए या निफास में हो जाए, तो इसका ये माना हरगिज नहीं है कि उसके गुस्ल देने के बाद अब उसको उसी हालत में समझा जाएगा। जाहिर है उन अय्याम में उसकी नमाज तो नहीं होती, वो मस्जिद में भी नहीं आ सकती, लेकिन इंतकाल होने के बाद जब गुस्ल देने के बाद उस औरत को कफन दे दिया गया, अब जनाजे के लिए क्या उसके जिस्म को मस्जिद में ला सकते हैं या नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। अब उसका शुमार ये नहीं होगा कि निफास के अय्याम चल रहे हैं, उसके हैज के अय्याम चल रहे हैं, कतन नहीं। अब वो मामला खत्म हो गया, अब ये पाक हो चुकी है, साफ हो चुकी है, अब जनाजा भी हो सकता है, इसको मस्जिद में भी लाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हदीस नंबर है 161। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लम बारिया, रसूलुल्लाह सल्लम ने ऐलान बेजारी किया, मिनस सालिकाती, ऊंची आवाज से इजहार गम करने वाली खातून से, वल हालिकाती, सर मुंडवाने वाली औरत से, वशाकाती, और अपने कपड़े फाड़ने वाली औरत से। यह है नौहा करना। गम की सूरत में जब इंसान पर गम लायक हो जाए तो कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने शऊर से बाहर आ जाता है, शऊर खत्म हो जाता है उसका, नतीजतन अपने बाल नोचने शुरू कर दिए, अपने रुखसार पर पीटना शुरू कर दिया, अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए उसने, कभी गुस्से में आकर गंजा करवा लिया उसने। तो ऐसी औरत किसी मुसीबत के वक्त ऐसा अमल करेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ऐलान बरात कर दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसी खातून से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और हदीस में आपने फरमाया लैसा मिन्ना, मर्द है या औरत जो गम के मौके पर नौहा करे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हत्ता कि ये भी जायज नहीं है, एक होता है ना कि आपको मुसीबत को लायक हो गई या किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया है तो आप ठीक है आंसू बहना ये फितरती चीज है, इजहार गम में हो सकता है, ये जायज है। मना क्या है? हरकत, आवाज को बुलंद करना और हरकतें करना। हरकतें क्या? अपने अपने सर पर मारना शुरू कर देना, अपने रान पर थप्पड़ मारना शुरू कर देना, सीने पर मारना शुरू कर देना, ठीक है, अपने जिस्म के किसी हिस्से पर मारना शुरू कर देना, या वही कपड़े फाड़ दिए आपने, या हा हू हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया आपने, तो ये सारे अंदाज नौहा है और ऐसा करना कबीरा गुनाह है और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान बरात कर दिया। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमारी की शिद्दत की वजह से बेहोश हो गए, वो दिन का किस्सा है। जब बेहोश हुए तो इनके घर वालियों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही होश आई इनको और ये अंदाज देखा तो फौरन अपने घर वालों से ऐलान बरात कर दिया, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हर वो खातून, हर वो औरत जो मेरी इस मुसीबत पर, मेरे इस अमल पर, यानी मेरी इस बेहोशी की वजह से उसने मौत समझी और मौत की वजह से उसने इस मुसीबत में यह रद्द अमल दिया है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि मोहम्मद सल्लम का उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे घरों में चूंकि अक्सर ऐसा होता है, मजलिस लग जाती है, एक इज्तिमा होता है, इज्तिमा तो होता ही होता है। अब वो इज्तिमा ऐसा होता है कि मर्दों के यहाँ भी लगा हुआ होता है और यहाँ भी लगा हुआ होता है। मर्दों में क्या चल रहा होता है? हर कोई आ रहा है तो हाथ उठा के दुआ कर रहा है, एक आया, दूसरा आया, वो घर वाले बेचारे हाथ उठाने और नीचे रखने, उठाने और नीचे रखने में लगे हुए। कभी बिदअत है ये। और खवातीन में वो रो रो के चुप करके बैठी होती है, एक नहीं आ जाती। अब आने के बाद क्या कहती है? बहुत गम हुआ है मैं यहाँ पर, अब आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, ठीक है, आपके बच्चों का क्या होगा। वो बेचारी बड़ी मुश्किल से उसने अपने ऊपर जब्त किया होता, दोबारा गम ताजा करके दोबारा शुरू हो गई मजलिस। अच्छा, दौरे जाहिलियत में ऐसे होता था, किराए पर औरतें मिलती थी रुलाने के लिए। जिस मैयत पर ज्यादा रोने वाली खवातीन हो उसकी इज्जत बन जाया करती थी कि क्या क्या मैयत थी ये, जिसका पूरा इलाका ही रो पड़ा उस पर। और हालांकि उनमें से अगर 70 हैं तो 70 में से 65 वो होंगी जो किराए पर आई हुई है पैसे देकर। नबी इस्लाम से एक औरत ने आकर कहा था, अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम लाना चाहती हूँ लेकिन उससे पहले आपसे एक दरखास्त है, और वो ये है कि मैंने दौरे जाहिलियत में किसी से मदद ली थी रोने पर और मैंने उससे वादा कर लिया कि तुम्हारी मैयत पर मैं रहूंगी, अब मुझे इजाजत दीजिए मैं नौहा करूंगी।
آپ نے لا اسادہ فی الاسلام، جاہلیت کی کسی رسم پر مدد کرنا اسلام میں جائز نہیں. یہ جہاں نوحہ ہوتا ہے نا، بالخصوص ایک طبقہ ہے رافضیت کا، شیعہ حضرات، نوحہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. ان کی مذہب کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کسی مصیبت پر اگر کسی نے بھی اپنی ران پر صرف یوں تھپڑ مار دیا، اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. یہ جتنا آپ کو روڈ رستوں پر مذہب نظر آتا ہے، یہ سارا کا سارا ان کی اپنی اصل کتابوں کے اندر بھی مسترد شدہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہماری کتابوں میں کیا لکھا، کچھ بھی پتہ نہیں. کسی کو یاد ہے کہ میں نے بتایا تھے کہ 5 فرق ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام دشمنی کے ساتھ ہے. وہ کس کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے کہ میں نے بتایا. ایک تو یہ ہو گیا روافظ، دوسرا خوارج، تیسرا قادیانیت، چوتھا ہے انکار حدیث کا فتنہ، اور 5واں ہے صوفیت، تصوف. اہل تصوف، انکار حدیث کرنے والے، فتنہ قادیانیت، اور اسی طرح یہ خوارج اور یہ روافظ. اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن یہ ایسے فتنے ہیں جن کی امداد، جن کی مدد، جن کا تعاون، جن کو سپورٹ ملی ہوئی ہے باہر سے، اور ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو گمراہ کر کر اصل اسلام سے دور کر دینا. شیعہ حضرات، روافظ سے مراد شیعہ حضرات. جی رونا نہیں، رونا تو ٹھیک ہے، وہ تو فطرتی چیز ہے، کوئی بات. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس پہ. ویسے گنجا کروا لینا منع نہیں ہے، لیکن کثرت سے گنجا کروانا منع ہے. کثرت سے گنجا، مردوں کو بار بار گنجا کر رہے ہیں، بار بار گنجا، یہ خوارج کی نشانی ہے. جی شدت پسند، خوارج جو ہیں شدت پسند، جن کا آپ کو ایک اور یہاں نظر آئے گا، مختلف ناموں سے ہیں یہ. اور ایک ایسا فرقہ یہاں موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلائے گا وہ کافر ہے. جو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی نام دے گا مسلم کے علاوہ وہ کافر ہے. جی جی یہ آپ کو المیہ تو یہ ہے، ایسے لوگوں کو پر سوشل میڈیا پر بٹھا کر مذہبی اسکالر کا نام دیا گیا ہے. جیسے یہ جاوید غامدی ہے، اس کو مذہبی اسکالر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. کیا مذہبی اسکالر ہے جس نے دین کو اپنی ذاتیات کی بنیاد پر، ذاتی فہم کی بنیاد پر بیان کیا ہے. گمراہ کر دیا ہمارے معاشرے کو ایسے فتنوں نے. اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ یہ فتنہ قادیانیت کو سپورٹ ہماری حکومت نے کی ہوئی ہے، کئی محکموں میں بیٹھے ہوئے یہ جانا. اور اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں سارے کے سارے سرکاری پروٹوکول میں. اس لیے دیکھیں، علم صرف علم سیکھ لینا کافی نہیں ہے، فتنوں سے آگاہی بھی ضروری ہے. علم ایسا ہو جس میں آپ کو دونوں پہلو معلوم ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، کن کے ساتھ رہنا ہے اور کن سے بچنا ہے. کیونکہ ہمارے کلمے کے اندر بھی دو ہی حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، جس کا معنی ہے کہ دونوں راستے آپ کو نہیں بھی بتا دیا گیا اور مامور بھی، کرنا کیا ہے وہ بھی بتایا اور کیا نہیں کرنا وہ بھی بتایا. تو جب تک خیر اور شر دونوں کی معلومات نہیں ہوگی تو بچ نہیں سکتے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ جس چیز کا سوال کرتا تھا وہ شر تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہیں میں واقع نہ ہو جاؤں. ہمارے گھروں میں دیکھیں نا، آپ خود سوچیں ہمارے گھروں میں اسلام کتنا باقی رہ گیا. ہم وہ غیر مسلموں کی رسم و رواج کے ہمارے گھروں کے اندر چرچے ہیں. نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ، ہمارے ہر گھر میں چاہے جتنا بڑا دیندار بن جائے، اللہ ماشاء اللہ، آپ بڑے منا رہے ہوتے ہیں بچوں کی، کیوں بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں یہ تو خوشی ہے نا بچے کی.
حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی خوشی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے کلچر ہے. شادیوں میں کون سی رسمیں جو ہماری رہ گئی ہیں جو نہیں کرتے؟ صرف یہ کہ یہ مسلمان گرانا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، باقی سیم ایک ہی چیز ہو رہی ہوتی. سارے وہ رسم و رواج کر رہے ہوتے ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں معروف اور مشہور ہوتے ہیں اور وہیں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بر صغیر میں جتنا ماضی میں چلے جائیں نا، ماضی میں چلے جائیں، ایک تو اختلاط تھا غیر مسلموں کے ساتھ، اور دوسرا اب اختلاط تو نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر ہندو ہم پر جایا ہوا ہے. جو ٹی وی دیکھتے ہیں، جو ڈرامے دیکھتے ہیں، وہاں پر یہی چیزیں ساری آ رہی ہوتی. اور اگر کسی کی شادی سادگی سے ہو جائے اور کسی کا بچہ بڑا ہو جائے اور اس بچے نے کبھی کچھ ایسا دیکھا ہی نہ ہو، گھر کی خواتین ساری باپردہ رہتی ہوں، گھر کے افراد جو ہے ماشاءاللہ با شرع ہوں، نمازی اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، تو ان کو پتہ کیا کہا جاتا؟ دکی انوس کہا جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں یہ لوگ، پتھر کے دور کے. اور بڑا مختصر سا لباس ہو اور ہلہ گلہ ہوتا رہتا ہو، ٹرانسجینڈر گھر میں موجود ہو، ٹھیک ہے، وہی سوچ وہی فکر ہو، ہر طرح کا سسٹم لگا ہوا ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ ہے وہ جو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے. جنازہ ضروری ہے ان لوگوں کا. 163 لیکچر ہو گیا، تھوڑا سا دوسری طرف چلا گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لمشتکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، ذکر بعض نسائہ، تو آپ کی کسی بیوی نے ذکر کیا کنیسہ، ایک گرجا گھر کا. کنیسہ کہتے ہیں عیسائیوں کے معبد خانے کو، عیسائیوں کے معبد خانے کو چرچ کہتے ہیں. عیسائیوں کے لیے بولا جاتا ہے. رأتھا بأرض الحبشہ، انہوں نے یہ حبشہ کی سرزمین پر دیکھا. حبشہ گئی تھی، وہاں ان کو یہ ایسا چرچ نظر آیا، یقال لہ ماریہ، اس کا نام تھا ماریہ، کنیسے کا نام. وکانت مسلمہ و ام حبیبہ اتتا ارض الحبشہ، یہ دونوں حبشہ کی سرزمین سے ہو کر واپس آئیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ. فذکرتا من حسنها وتصاویر فیہا، ان دونوں نے ان کی خوبصورتی اور ان میں تصویروں کا ذکر کیا کہ وہ چرچ بہترین بنا ہوا تھا اور اس میں تصویریں لگی ہوئی تھی. فرفع رأسہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اولئک، یہ لوگ اذا مات فیہم الرجل الصالح، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدہ، یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے، سجدہ گاہ. ثم صوروا فیہ تلک الصور، اور وہاں پر ان کی تصویریں لگا دیا کرتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں. جی، تو اس حدیث میں بیان کرنے کا جو سبب ہے اس کو یہاں لانے کا کتاب الجنائز میں، وہ یہ ہے کہ تدفین ایسی جگہ پر ہو جہاں مسجد نہ ہو، اور جہاں تدفین ہو وہاں مسجد نہ ہو. جہاں مسجد ہے وہاں تدفین نہ ہو، اور جہاں تدفین ہو وہاں مسجد نہ ہو. قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی اور مسجد میں قبرستان نہیں ہو سکتا، دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی کی قبر کے پاس سجدہ نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بندگی نہیں ہو سکتی، مسجد نہیں بنائی جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پھر شرک کی ابتدا اگر دیکھی جائے تو اسی طرح ہوئی تھی، ایک تصویر کشی سے، اور دوسرا بزرگوں کی تعظیم سے. قوم نوح کے اندر جو 5 افراد تھے، معزز افراد تھے، نیک لوگ تھے، مسجد میں ان کی تصویریں ان کی مورتیاں گاڑ دی گئی، اور رفتہ 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 جب یہ ایک نئی نسل آئی، پرانی نسل ختم ہو گئی، جو ان کو دیکھ کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، تو شیطان نے آ کر کہا کہ بندگی در حقیقت تمہارے آبا و اجداد ان کی کرتے تھے، اور ان کی بندگی شروع ہو گئی. اس لیے تصویر کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور یہ
یہ چرسی اور موالیوں کا نہیں، زیادہ خطرناک فتنہ تصویر کا کس کا ہے؟ نیک لوگوں کا، کیونکہ متبرکن کو سمجھا جاتا ہے، کسی فنکار کو تو نہیں سمجھیں گے نا. ان کی ناجائز ہے، ان کی بھی ناجائز ہے، لیکن زیادہ شریعت اسلامیہ کے اندر خطرناک پہلو ان نیک افراد کی تصویر کشی کا ہے، سجا دیا جاتا ہے. بعض ابھی بھی مسلمان ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کی دکانوں میں، فیکٹریوں میں بعض نیک شخصیات جو ان کے نزدیک شخصیات ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی، بزرگ حضرات، کہ ان کی وجہ سے ہمارا مال زیادہ بکتا ہے، ان کی وجہ سے گاہک زیادہ آتے ہیں، اور اگر ان کو اتار کر رکھ دیا جائے تو گاہک نہیں آئیں گے. یہ ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں ہوتا ہے، وہاں بھی ہوگا لیکن یہاں ہے. اسی طرح دوسرا، آپ نے قرآن ہمارے گھروں میں یا بعض دکانوں میں لوہے قرآنی لٹکایا ہوا ہوتا ہے، گاڑیوں میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعض کے ہاں یہ تصور ہے کہ اس سے انسان بہت سارے فطروں سے بچ جاتا ہے. کہاں سے بچ جاتا ہے؟ علماء ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ لیتے ہیں، وہ ایکشن نظر نہیں آتا. میرے سامنے ایک لٹکا ہوا ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ. قبر جو پکی کرنا، قبر پر سجدہ ریز ہونا، قبر پر مسجد بنانا، یہ یہود و نصارہ کی عادت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو وہی کام کریں گے جو یہود و نصارہ نے کیا. 100%. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے ہاں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس شہر کے اندر قبر پر سجدہ گاہ نہ بنا ہوا ہو. اور پھر ایسا نظریہ اس کے بارے میں، مثال کے طور پر کراچی میں ہے، کیا نام ہے؟ مسلمانوں کا تصور ان کے بارے میں پتا کیا ہے؟ کہ کراچی کو سیلاب سے بچایا ہوا انہوں نے. جی، روکا ہوا انہوں نے. جب سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا ٹینشن کی ضرورت نہیں، وہ ہے نا، ایسی بات ہوتی ہے. مسلمان ہے یہ. اس کا مطلب ہے کہ توحید ربوبیت بھی ختم ہو گئی ہے. یہ تو توحید ربوبیت کی بات ہے. مشرکین مکہ توحید ربوبیت میں بہت بہترین تھے، اور مسلمانوں کے اندر یہ بھی ختم ہو چکی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ مسلمان، الحمدللہ. اور صورتحال یہ ہے. نہیں، مسجدیں، اچھا مسجد نبی کے حوالے سے بات مختلف ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسجد پہلے تھی، گھر بھی پہلے سے تھا، دو متصل چیزیں تھیں. اور نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہو جائے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے، اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کو اس طرح بنا دیا گیا اس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا. اور پھر وہاں پہرے دار اللہ رب العزت نے ایسے مقرر کر دیے جو آپ کو ایسا کرنے بھی نہیں دیں گے. آپ ذرا ادھر رک کر کے دعا تو کریں، شرطے کھڑے ہوئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اس سے بہت نیچے ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جالیاں لوگ چوم رہے ہوتے ہیں، اندر سے یوں دکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظر تو نہیں آ رہی. 3 دیواریں ہیں، 3 دیواریں ہیں. اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ آر پار کچھ بھی نہیں ہے، قبر تو بہت نیچے ہے. وہ عجیب ہے، اس طرح آنکھیں دور بین لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی قبر نظر آ جائے. جی بالکل نیچے مٹی والی قبر ہے. وہ تو باقی پھر معاملہ اوپر ہوا، اور پھر اس کو 4 دیواری سے، ایک دیوار، دوسری دیوار، تیسری دیوار محفوظ کیا ہوا ہے اس کو. اور وہ بھی اللہ کے رسول کی دعا تھی. آپ نے دعا کی تھی، اللہ میری قبر کو عید گاہ نہ بننے دینا، میلہ. جیسے ہمارے میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، لوگ تبرکن وہ وہاں سوشل میڈیا پر وہاں کسی نے جا کر ویڈیو بنائی تھی اور انٹرویو کیا تھا. لوگ وہاں پر جو کیچڑ والا پانی ہوتا ہے اس سے نہا کر باہر آ رہے ہوتے تھے. کیا بتا رہے ہیں؟ کہ وہ جو خارش ہوتی ہے نا ختم ہو جاتی. یہ دوسری خارش ختم ہوتی ہوگی، یہ والی نہیں. ایسے کو فتنہ ہے. اچھا، مٹی والا پانی بھر کر لے کے جا رہے ہیں بھی، کیوں؟ کہتے یہ زمزم ہے. کہاں سے آ گیا؟ نیچے سے پائپ لگا ہوا سیدھا وہاں جا رہا ہے. کراچی میں ہمارا سپلائی کا پانی نہیں آ رہا ہوتا گھر میں، اور یہ مدینہ سے پائپ آ رہا ہے، مکہ سے، اور اس کو زمزم مل رہا ہے. طواف ہو رہا ہوتا ہے قبروں کا. کیوں بھائی؟ کہتے یہ غریبوں کا حج ہے. شرکیات یہاں موجود ہیں ہمارے. تو اس طرح ہر جگہ موجود ہے فتنے، کثرت کے ساتھ موجود ہیں.
तभी पाकिस्तान की ये हालत है जी, शिरक की वजह से। बिल्कुल सही है। एक सोशल मीडिया पर आया था एक शख्स, ये दाढ़ी रखी हुई है उसने, और मदनी चैनल पर है शायद, या ऐसा कुछ। उसने कहा था कि हमारे पास, हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इतने बाबे हैं, अगर उन बाबू की तरफ रुख कर लिया जाए अल्लाह सारा कर्ज खत्म कर देगा हमारा। इन बाबू की वजह से तो ये हो रहा है सब कुछ। इस तरह शिरक और कुफर सरी अल्फाज में बका जा रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस हदीस का मसला क्या वाजे हुआ? बहुत ज्यादा वाजे हो जाना चाहिए। तो कि कब्र को पक्का नहीं करना, सजदागाह नहीं बननी, कब्र पर कोई पक्की चीज नहीं लगानी है आपने, कब्र के पास इबादत नहीं करनी, मस्जिद में कब्र नहीं बन सकती, जहां कब्रें हो वहां मस्जिद नहीं बन सकती, तस्वीर कशी जो फौत हो चुका उसकी जायज नहीं है, तस्वीरें लगाना, मूर्तियां लगाना। फिर बाज लोग उनकी तस्वीरें बनाकर रख लेते हैं और फिर देखते रहते हैं और अपने आप को गमजदा करते रहते हैं। जाहिर है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, जो जिंदा है ना उसकी भी जला देनी चाहिए। जी, जिंदा को इजाजत थोड़ी है। 165। अब हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन शहीदल जनाजा, जो जनाजे में शरीक हुआ, हत्ता युसल्ला अलैहा, हत्ता के नमाज जनाजा पढ़ लिया गया, फलहु क़ीरातुन, उसको एक क़िरात अजर मिलेगा। वमन शहीदहा हत्ता तुदफना, जो उसके साथ रहा हत्ता के तदफीन हो गई उसकी, फलहु क़ीरातानी, उसको दो क़िरात अजर मिलेंगे। कीला वमल क़िरातानी, अल्लाह के रसूल ये क़िरात है क्या? आपने फरमाया मिथलुल जबलैनि अज़ीमैन, दो अजीम पहाड़ों की मानिंद। सही मुस्लिम में है, असगरुहुमा मिस्लु जबली उहद, उन दोनों पहाड़ों में से छोटा ओहद पहाड़ की मानिंद है। कम से कम छोटा किरात अगर मुराद लें, छोटा किरात वो ओहद पहाड़ के बराबर होगा, और बड़ा किरात लें तो ओहद पहाड़ से भी बड़ा होगा। तो यहां मुतलक कहा गया दो किरात, ये नहीं कहा गया छोटे या बड़े, छोटे भी मुराद ले लें तो भी ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। एक साहबी को जब यह हदीस पता चली तो उनके हाथ में कुछ कंकरियां थी, उन्होंने कंकरियां यूं फेंकी और कहा अल्लाह की कसम, ना जाने हम कितने किरात जाया कर चुके हैं। इस फजीलत ना होने की, मालूम ना होने की वजह से, कभी सुस्ती गफलत की वजह से हम जनाजों में शरीक ना हो सके। ये उसका मैयत का फायदा तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा शायद आपको फायदा मिल जाए कि आपके मीजान के अंदर ओहद पहाड़ के बराबर अजर शामिल हो जाए। लेकिन याद रहे, ये जनाजा उसका जो मुवाहिद इंसान हो, मुत्तबे सुन्नत हो। तो आपके जनाजे का पढ़ने वाला भी मुत्तबे सुन्नत हो, शिरक से बचा हुआ हो, बिदात से बचा हुआ हो, जिसका पढ़ा जा रहा है वो भी उधर ऐसा ही हो, तो फिर ऐसे दोनों अफराद, इसके जनाजा पढ़ने से उसको फायदा होगा दुआ का, और फिर इसके जनाजे में शरीक होने की वजह से इसको फायदा होगा एक के रात का। वरना ना उसको कुछ मिलेगा ना इसको कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ ताल्लुकात क्या होते हैं? कहते हैं दुनिया में ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए ताकि आपके जनाजे में लोग ज्यादा हों। और फिर उसके मवाली है, शिरकी है, बिदती है, कोई सियासी है जिसने नमाज ही नहीं पढ़ी वो आपके दोस्त बने हुए हैं, सारा कचरा जनाजे में जमा हो जाता है। लेकिन वो नेक अफराद, नमाजी, तहज्जुद गुजार, सौम सलात के पाबंद, अहले इल्म लोग, उनके साथ चूंकि आपके ताल्लुकात नहीं होते, आपका वाबस्तगी नहीं होती, और ऐसा कोई फर्द आपके जनाजे में शरीक नहीं होता, तो क्या फायदा? अल्लाह के यहाँ गवाहियां किसकी मोतबर होगी? नेक लोगों की, सही अकीदे वाले, सही मनज वाले, सही अकीदे वाले उलमा, तलबतुल इल्म, ये हैं वो लोग जिनकी गवाही अल्लाह के यहाँ मकबूल और मंजूर हो। इनसे वाबस्तगी इधर हकीकत आपके जनाजे के लिए ऐसे अफराद 40 भी इकट्ठे हो गए ना, 40 भी, तो इंशाअल्लाह इनकी दुआ आपके हक में मगफिरत का सबब बन जाएगी। वरना वो 40,000 भी जमा हो जाए कोई हैसियत नहीं है। जी, औरतों के लिए और बहुत सारा अजर है। जी हाँ, मैंने ये शायद आप लोगों को नहीं बताया या बताया था वसीयत के हवाले से। ये जितने फितने जिक्र होते हैं, आप सीख चुके, समझ चुके, अपने इर्द गिर्द अपने घर के माहौल में ऐसी चीजें देखें, तो वसीयत लिख लें अभी से। वसीयत लिखकर दो को गवाह बनाकर दे दें उनको कि हमारे ताल्लुक से ये करना है आपने। उसके बाद फिर जो मर्जी करें आप कम अज कम बरी हो जाएंगे, जो मर्जी करें आप बरी हो जाएंगे। खबरें
नाम नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है, हाँ तो फिर सेट करना चाहिए उनको। बिल्कुल सेट करना चाहिए, कच्ची कबर हो, एक बालिश तक ऊंची हो, एक बालिश से ज्यादा नहीं, और फिर वहां कोई तख्ती बख्ती नहीं लगनी, आपने मार्बल और ये वो कुछ भी नहीं लगा सकते। ये भी जरूरी नहीं होता कि जो कबर की मिट्टी निकली है वो सारी कबर पर डालना जरूरी है, वरना उसका हक आपने नहीं दिया। अजीब का मतलब कहां से तस्वुर आ गया। इसकी कबर की मिट्टी उधर नहीं जा सकती, उधर की इधर नहीं आ सकती, क्यों? एक दूसरे का हक ले लेंगे आप। नहीं पढ़ना चाहिए, उसका नहीं हो रहा तो आपको कहां से होगा। दूसरी बात यह है कि दो किरात अजर आपको पता चल गया, दो किरात अजर जाया भी होते हैं। वो कैसे? जी, शौकिया तौर पर कुत्ता घर में रखा, कुत्ता, उससे मोहब्बत की, रखा हुआ है उसको बगैर किसी शरी उजर के, तो आपका सुबह और शाम एक एक किरात कम हो रहा है। किसी ने मुझे वीडियो भेजी कुत्ते के हवाले से, एक खातून से पूछा आपके कितने बच्चे? उसने कहा मेरे चार चार बच्चियां एक बेटा है। उसने कहा बेटा तो कहां से आ गया, पहले तो नहीं था। तो उसने कुत्ते की तरफ इशारा किया, मेरा बेटा है, यानी ये कुत्ते की अम्मा है। अफसोस की बात है कि इस मोहब्बत का ये तरीका होता है। वैसे अगर कहा जाए ना, वैसे अगर कहा जाए आप तो कुत्ते की अम्मा लगती है, तो बोले मुझे गाली दे रहे हैं, और हालांकि खुद इसने कह दिया अपने आप। क्या पालना है? शेर। क्यों पालना है शेर? वो पाल सकता है जो जंगली है। जी, क्योंकि ये जंगली जानवर है तो जंगली इंसान ही पाल सकता है। किताबुल जनाइज खत्म हो गया जी। अब इंशाल्लाह हम अगली दो क्लासों में किताबुल ज़कात, बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत सारे मसाइल हैं, वो आपके सामने रखेंगे। मसाइल आप इसको एक दफा देख लीजिएगा ताकि परेशानी ना हो। दूसरी बात, जनाजे का तरीका मैंने बता दिया था, जनाजे की दुआएं हिस्न मुस्लिम में मौजूद हैं। कितनी याद करनी है आपने? चार। और इंशाल्लाह अगली क्लास में जनाजे की मैंने कम से कम दो दुआएं सुननी है, ठीक है? और वो दुआ अल्लाह मगफिर ली हय्यिना इसके अलावा होगी। एक होगी अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू, और एक इसके अलावा कोई और। अल्लाह मगफिर ली हय्यिना व मय्यितना ये सबको बचपन से याद है, तो इसके अलावा दो याद करनी है आप। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख ताहा की जगह में आया, किताब लीजिए, किताब लीजिए। सीरत, सीरत का मौजूद है, सीरत की किताब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व मन इह्तदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह लना सुदूरना वतम्मिम लना उमूरना। कहाँ तक पहुंचे? मज़मून कहाँ तक पहुंचा? सब्जेक्ट बताएं। हिजरत मदीना में कहाँ तक पहुंचे? ठीक है, ठीक है। वो तो फिर उसके बहुत बाद है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, सीरत आप पढ़ रहे हैं, सीरत को पढ़ने का फायदा क्या है? क्या है इम्प्लीमेंट करना? तो उसके लिए हदीस काफी नहीं?
اور اس کے علاوہ بہت فرق ہے. حدیث آپ کو جو ہے مسائل بتاتی ہے، عقیدہ سمجھاتی ہے. سیرت آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے. کس چیز کی؟ حدیث سے نہیں پتہ چل رہی ہے، قرآن سے نہیں پتہ چل رہی؟ نہیں، پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. اور کسی کے پاس کوئی جواب؟ نہیں، یہ چیزیں تو حدیث میں بھی موجود ہیں. وہ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور آ کے پوچھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا ہے؟ اما قرأت القرآن؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کبھی؟ پڑھا ہے قرآن. کیا خلقہ القرآن؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو قرآن تھا. سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یا انبیاء کرام کی زندگی یا سلف صالحین کی زندگی کو مطالعہ کرنا ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ دین ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. قرآن و حدیث ہمیں دین بتا رہا ہے کہ دین کیا ہے، آپ علیہ السلام کی سنن کیا تھی، آپ کی سنتیں کیا ہے، اور کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے، یہ ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں. لیکن جب انسان اس راہ پر چلتا ہے تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام انسانوں کو آزماتا ہے. سورہ عنکبوت میں فرمایا نا کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ٹھیک ہے نا، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کافی ہے؟ ٹھیک ہے، بلکہ نہیں، فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے. آزمانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ مومن اور غیر مومن دونوں میں فرق واضح ہو جائے. کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس ایمان پر ثابت قدم کون ہے؟ اصل بات یہ ہے، ایمان پر ثابت قدم کون ہے؟ اصل بات یہ ہے. جب آزمائش آتی ہے تو انسان پھر دین کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتا ہے. سورہ حج کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کنارے پر کھڑے ہو کر کا مطلب ان کو دین کی سمجھ نہیں آتی، ان کو خدشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم اس دین کو اپنا لیں، دین اسلام کو اپنا لیں تو دنیا نہ چھوٹ جائے. وہ پھر توان کرہن، مجبوری میں اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. دل میں خدشات اور خوف بھی ہوتے ہیں. جب ان کو دین سے کوئی فائدہ ملتا ہے، کچھ اچھائی حاصل ہو جاتی ہے، چل پڑتے ہیں کہ چلو یار تھوڑا سا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کبھی تکلیف آ گئی تو وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو، مومن انسان جب کہیں کمزور ہونے لگتا ہے، کمزور پڑنے لگتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے تکلیفوں پر صبر کیا، طرح طرح کی انہیں اذیتیں دی گئیں. بلکہ آپ علیہ السلام کے پاس، آپ شاید بتایا ہو استاد نے یا کہیں سنا ہو کہ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام شکوہ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی اب تو بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی ان کی، مشرکین کی طرف سے بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب سابقہ اقوام میں آدمی کو، زندہ کھڑا آدمی کو آرے کی مدد سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نوچے جاتے تھے. ابھی تو وہ وقت نہیں آیا. یہ کیا تھا؟ یہ آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی کہ حوصلہ مت ہارو، اللہ ذو الجلال والاکرام کی مدد یقینی ہے. صرف کیا ہے، یہ امتحان ہے تمہارے لیے، اور جب اس امتحان میں پورے اترے تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے فتح اور نصرت تمہاری راہ دیکھے گی، تمہارے قدم چومے گی. اور پھر دوسری ایک بات اور ہے کہ جب اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کو آزماتا ہے تو انتہا درجے تک جاتا ہے. انسان کی آزمائش جو ہے دیتا اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کو تکلیف اس کی حیثیت کے مطابق ہی دیتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے. لیکن اس کے اندر بھی بالکل آخر تک لے کر جاتا ہے اس کی اس تکلیف کو، اس کی اس آزمائش کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ دو اور صحابی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. واقعہ معلوم ہے؟ یہ نہیں سنا کسی نے کس سے؟ سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، غزوہ تبوک میں یہ 3 صحابی پیچھے رہ جاتے ہیں، جن میں کعب بن مالک بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل جو بات ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دیگر 2 صحابیوں سے متعلق کیا حکم نازل ہوا تھا اللہ کا؟ سوشل بائیکاٹ. ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص مدینہ میں چاہے رشتہ دار ہو گھر والے ہوں کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. بات چیت مکمل ختم. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے جو دیگر 2 ساتھی تھے وہ ذرا عمر دراز سے بڑی عمر کے تھے. انہوں نے اس بات کو دل پہ لے لیا. ظاہر تکلیف تو ہے نا. اگر مجھ سے میں کلاس کے اندر سب سے میری اچھی سلام دعا تھی اور ایک وقت آیا کہ بھئی کوئی مجھ سے بات نہ کرے تو میں محسوس کرتا ہوں اس چیز کو, تکلیف ہوتی ہے. تو وہاں تو آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام وہ ناراض ہو گئے, آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے, بات کرنا بند کر دی. تو وہ 2 صحابی تو گھر میں کہتے ہیں رونے بیٹھ گئے. مطلب انہوں نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے اور پھر رونا دھونا شروع کر دیا, یعنی اللہ کے آگے رونا دھونا شروع کر دیا. کعب بن مالک کہتے ہیں میں ذرا تھوڑا سا حوصلے والا, میں گھر سے نکلتا تھا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو میں نوٹ کرتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں. درکن اکھیوں سے میں دیکھتا تھا, آپ علیہ السلام کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں. جو ہی میں ادھر دیکھتا آپ کی طرف, آپ فوراً منہ پھیر لیتے. کتنی بڑی تکلیف ہے. پیغمبر علیہ السلام وہ منہ موڑ لیں اس شخص سے. اب اس میں کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن گزر گئے. 40 دن تک یہ سوشل بائیکاٹ رہا. غالباً 39واں یا 40واں دن تھا کہ جب ایک روم کی طرف سے ایک قاصد آتا ہے, روم کے بادشاہ کی طرف سے یا عیسائی بادشاہ کی طرف سے قاصد آتا ہے کہ تمہیں تمہارے ساتھی نے اور ساتھیوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ, تم تو بڑے معزز شخص ہو, ہمارے پاس آ جاؤ, مال بھی ملے گا, دولت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, بادشاہت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا. 40 یا 39 دن کے بعد یہ معاملہ ہے. کعب بن مالک نے کیا کیا؟ وہ خط اٹھا کر تندور میں ڈال دیا. وہ چاہتے, تکلیف تھی, وہ چاہتے تو ٹھیک ہے آفر قبول کر لیتے, لیکن نہیں. انہوں نے کیا سوچا کہ یہ دنیاوی آفر ہے, دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی زندگی ہے, اس کے بعد یہ ختم ہو جانی ہے. انہوں نے اس خط کو جلا دیا. جب یہ کارنامہ ہو گیا 39 یا 40 دن کے بعد تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آزمائش ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ نہیں؟ 10 دن کی آزمائش مزید تکلیف کے ساتھ. اور وہ کیا کہ اب ان کی جو بیویاں ہیں جو ان کے کھانا بنا کر دیتی ہیں, خدمت کرتی تھی, بات تو نہیں کرتی تھی لیکن خدمت کرتی تھی, اب یہ بھی گھر چھوڑ کر جائیں. مزید اس میں 10 دن اور گزر جاتے ہیں. تو بعد اصل جو شاہد ہے جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جب کسی بھی بندے کو آزماتا ہے تو انتہا تک لے کے جاتا ہے. جب انتہا ہو جائے تکلیف کی, جہاں انسان ٹوٹنا شروع ہو جائے, بس سمجھے کہ یہی وہ مقام ہے, یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کی مدد آئے گی اگر میں صبر کرے گی. اور اگر اس ٹوٹنے والے مقام پر صبر نہیں کیا تو پھر خطرے والی بات ہے. تو ان اصحاب کی زندگیوں کو پڑھ کر ہمیں جو سیکھ ملتی ہے, جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے, کتنی محنت کی دین کو پھیلانے میں, دین پر عمل کرنے کے لیے. کفار اور مشرکین کی طرف سے طرح طرح کے عذاب ہمیں ملا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انہیں آگ پر لٹا دیا گیا اور اس وقت تک آگ سے نہیں اٹھایا گیا جب تک کہ وہ جو کوئلے تھے وہ جسم کی چربی کی وجہ سے بجھ نہ گیا. کیسی کیسی تکلیف نہیں دی گئی. تو بہرحال جو سوال میرا تھا کہ اس سیرت کو پڑھنے کا کیا فائدہ, اس سیرت کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ ہمیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جانکاری حاصل ہو, معلومات حاصل ہو. ٹھیک ہے, کہ آپ کے اخلاق, طور طریقے, یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ملیں گی آپ علیہ السلام کی زندگی سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حوصلہ ملے گا کہ اگر کہیں ہم ٹوٹنے لگتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہوگی. اسی طریقے سے اساتذہ ہمیں بھی نصیحت کیا کرتے ہیں, تو علماء نصیحت کیا کرتے ہیں کہ جب کہ سلف صالحین کی زندگی کو لازمی پڑھا کریں, تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. چلیں جی. آپ علیہ السلام مکہ سے نکل چکے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر مکہ سے نکل چکے ہیں. اور نکلنے کی کیفیت کیا ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کے جو قبائل ہیں وہ آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے اور باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے گھر کو گھیرے میں لے لیا کہ سب مل کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے ہم یک بار کی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے. یہ کرنے کی وجہ کیا تھی
کہ سب اکٹھے مل کر یہ کام کریں گے تاکہ جو آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے خلاف مقدمہ نہ کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے جب اتنے سارے قبائل ہوں گے تو بدلہ لینا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایک تدبیر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک تدبیر اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے، ہمیشہ اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ وہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے کسی نے اس کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور آپ خاموشی سے گھر سے نکل گئے، ہاتھ میں مٹی لی اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے، یہ پڑھتے ہوئے مٹی ان پر ڈال دی، اچھال دی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان سب کو اندھا کر دیا، یعنی ان کے بیچ میں سے اللہ نے نکالا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے مومن بندے کو کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، کبھی بھی۔ آزمائش ایک الگ چیز ہے، امتحان ایک الگ چیز ہے کہ انسان کو اللہ آزماتا ہے، اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس آزمائش کے پیچھے اگر انسان صبر کرے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ آزمائش، درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے یہ آزمائش اور امتحان۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انسان پر تکلیفیں جو آتی ہیں وہ دو وجہ سے آتی ہیں، یا تو اس کی بدعمالیاں ہیں، یا پھر اللہ نے کسی اپنے بندے کے لیے جنت میں کوئی اعلیٰ مقام تیار کیا ہے، لیکن وہ شخص اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں یا اتنے نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ وہ جنت کے اس مقام تک پہنچ سکے، جنت تک میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا اپنے عمل کی وجہ سے، یعنی اگر اس کے عمل کا حساب رکھا جائے گا تو وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے مقام تیار کیا ہے، اور اس کو مقام دینا بھی ہے، اس کے لیے کوئی ہیلا اور بہانہ بھی چاہیے۔ کتنی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور پیار ہے، یہ اللہ کا پیار ہی ایک طرح سے اپنے بندوں سے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے اور اس کی ناراضگی کا اور رحمت سے دوری کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے، لیکن یہ اس کی چاہت اور اس کی محبت ہے بندوں سے کہ بندے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام اس شخص کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کسی پریشانی میں، کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور ساتھ میں اس تکلیف اور اس آزمائش پر صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ شخص اپنی ان تکلیفوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دو سبب ہیں، یا تو درجات کی بلندی یا پھر بدعملی، گناہوں کی وجہ سے بھی انسانوں پر تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب گھر سے نکلے اس انداز سے نکلے اور مشرکین مکہ کو پتہ نہ چلا، وہ اگلے دن جا کے باخبر ہوئے، اور آپ علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آتے ہیں، وہ ساتھ میں ابوبکر کو لے کر غار ثور میں جا کے پناہ لیتے ہیں، اور وہاں جا کر جب غار میں داخل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھ چکے، صرف ایک مضمون کو ساتھ جوڑنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں، کہ آپ کا غلام، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ مکہ سے خبریں لا کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور رات کے وقت جو غلام تھے وہ بکریاں لے کر آتے تھے، دو مقصد تھے۔ نمبر ایک، محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے، وہ جو آئے ہیں ان کے پیروں کے نشان بیٹھ جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی گیا ہے اس طرف۔ نمبر دو، ظاہر ہے کھانے پینے کا بندوبست نہیں، تو دودھ جو ہے وہ بکریوں کا دودھ دھو کے وہ آپ علیہ السلام کو اور ابوبکر صدیق کو دیا کرتے تھے۔ 3 دن رہنے کے بعد وہاں سے جو ہے آپ علیہ السلام نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف آپ علیہ السلام کوچ فرماتے ہیں۔ پھر راستے میں معبد کا واقعہ، کہ راہ چلتے ہوئے ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں پر جو ہے معبد کا جو گھر ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، جھونپڑا، یہ کٹیا جس کو کہتے ہیں، وہ تھی۔ وہاں آپ علیہ السلام رکے، کچھ کھانے کو مانگا، اور یہ ایک عرب میں، بلکہ آج بھی یہ چیز موجود ہے بہت ساری جگہوں پر، اور عرب میں بہت زیادہ تھی، کہ جب کوئی انجان شخص کسی دوسرے علاقے میں جاتا تھا تو کسی بھی شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر مہمانی کی طلب کرتا تھا، یعنی کچھ کھانے کو مانگنا، تو لوگ خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ کہ آپ علیہ السلام اور ابوبکر صدیق وہاں جب پہنچے تو ظاہر بھوکے بھی تھے، کچھ کھانے کو پینے کو پوچھا تو انہوں نے کہا بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور ساری بکریاں جو ہے گھر سے بہت دور ہیں، سارے جانور گھر سے بہت دور ہیں، دودھ بھی نہیں ہم آپ کو پیش کر سکتے۔ گھر میں یہ ایک لاغر بکری کھڑی ہے، آپ علیہ السلام نے اسی بکری کو منگوایا، اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا
اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ برکت اللہ نے اس بکری میں کہ وہ بکری جو ہے اس سے دودھ دھویا، اور نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس کو پیا، بلکہ ابو بکر صدیق، ام معبد، اور ام معبد کے گھر ایک بڑا برتن انہوں نے بھر کے دے دیا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے معجزہ کہہ لیں اور یہ برکت کہہ لیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کمزور اور لاغر بکری اور جانور کو جو ہے صحت مند کر دیا۔ ام معبد کے شوہر آتے ہیں، وہ بھی حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے، ان کو بتایا گیا۔ پھر وہاں سے وہ چل پڑتے ہیں آگے آپ علیہ السلام۔ اسی اسنا میں ایک آواز اہل مکہ کو سنائی دی جاتی ہے، جس میں اہل مکہ کو آپ علیہ السلام کے رخ کا، سمت کا بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس راستے پر جا رہے ہیں۔ اہل مکہ نے، ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص بھی ان دو اصحاب کو قتل کر دے یا پکڑ کے لے آئے، اس کو میں انعام میں اونٹ دوں گا۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ اس وقت اتنا بڑا انعام کا لالچ تھا، لالچ دیا اس نے کہ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آؤ یا شہید کر دو۔ اب ہر بندے کی کوشش تھی، اس میں سراقہ بن مالک، انہیں بھی ظاہر آفر تو تھی۔ ان کو جب خبر ملی کہ آپ علیہ السلام اس سمت پر جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا تھا مدینہ جانے کے لیے، وہ عام راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے چلے۔ ایک تو تھا سیدھا راستہ جو شارٹ راستہ تھا، اس کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام نے دوسرا راستہ اختیار کیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے اور مشرکین مکہ کو پتہ نہ چلے۔ کیا سیدھے راستے پر جو شارٹ کٹ راستہ سے وہاں جاتے تو اللہ مدد نہیں کرتا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسباب انسان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسباب انسان کے لیے بنائے ہیں۔ توکل کے حوالے سے بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسباب چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور اپنے اونٹ کو مسجد سے باہر کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، کہیں نہیں جاتا، جانور ہے چلا جائے گا کہیں پہ بھی، یا کچھ لے جائے گا اس کو ہاں کر۔ لیکن اس شخص نے کیا سوچا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ مطلب کیا؟ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان اسباب کو استعمال کرے۔ بھروسہ اسباب پر نہیں ہے، بھروسہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات پر ہے۔ بیماری آ گئی ہے، بیماری کا علاج کرنا ہے، لیکن بھروسہ دوائی پر نہیں ہے، علاج پر نہیں ہے۔ علاج سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ٹھیک ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو علاج نہیں کر پاتے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے وہ دم کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے رہتے ہیں، اس طرح سے بھی شفایاب ہو جاتے ہیں۔ الغرض اسباب استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی بات کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر کی طرف بھیجا، یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے قحط سالی کے دور میں، تو کیا فرمایا تھا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اکٹھے ایک دروازے سے داخل مت ہونا، لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ حالانکہ نبی ہیں، حالانکہ، اور بلکہ اس سے بڑھ کر، یہ تو مصر میں داخل ہونے کی بات تھی، یوسف علیہ السلام چیتے جی ان کے سامنے غائب کر دیے گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات پر قادر تھا، لیکن نہیں، بات وہی ہے، امتحان اور آزمائش۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ دعوے میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ بھی آزمانا ضروری ہے، کندن بنانا یہ بھی ضروری ہے۔ لوہے کو جتنی مرتبہ بھٹی میں ڈالیں گے اتنا ہی وہ مضبوط ہو کے بھٹی سے باہر آئے گا۔ مومن آدمی جتنا آزمایا جائے گا اور اس آزمائش میں وہ پورا اترنے کی کوشش کرے گا، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اس کے ایمان کا میں اضافہ ہوگا، وہ اور اللہ کے قریب ہوگا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثال، کہ صحابہ کرام اللہ کی طرف سے انہیں رضا اور خوشنودی مل گئی ہے۔ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے، مغفرت لکھ دی، کچھ بھی کرے۔ اب کچھ بھی کرے گا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی کرے گا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر گناہ بھی کرتے ہیں، اگر گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ نے جنت لکھ دی ہے، جنت میں جانا ہی جانا ہے۔
تو کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کرنے شروع کر دیے تھے؟ یہی معاملہ دیگر صحابہ کرام کا ہے. امتحان اور آزمائش مومن آدمی کو مزید سے مزید تر مومن بناتی ہے، وہ اور اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور اللہ کے سے ڈرنے کے حوالے سے اس میں اللہ کا ڈر اور بڑھتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں ہی آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ اعلان ہو کہ جنت میں صرف اور صرف ایک شخص جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، کیا فرمایا تھا؟ امید ہے کہ شاید وہ ایک شخص میں ہوں، اور سارے کے سارے جنت میں جائیں گے ماں سوا ایک شخص کے وہ جہنم میں جائے گا. تو کیا فرمایا تھا؟ خوف ہے کہ کہیں میں وہ شخص نہ ہوں، خطرہ ہے کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں. مطلب یہ خوف اور رجا، یہ دو چیزیں مومن آدمی کا ہتھیار ہیں. یہ مومن آدمی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، گناہ سے بچاتی ہیں، نیکی اس امید پر کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اور گناہ رب کے عذاب کے خوف سے نہیں کرتا، اپنے آپ کو روکتا ہے. تو بہرحال تو آزمائش اور امتحان، تو معاملہ یعقوب علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، تو اسباب استعمال کرنا ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، اور انسان جو ہے اللہ نے اسباب ہمارے لیے تیار کی ہیں، پیدا کی ہیں. تو وہی انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ایک سبب کو اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ میں جو سیدھا اور ایک شارٹ راستہ ہے جسے سب لوگ جاتے ہیں اس راستے کو اپناؤں، میں ہٹ کر دوسرے راستے سے جاؤں. یہ ایک سبب تھا. آپ علیہ السلام نے بھی اس سبب کو اختیار کیا اور ہمیں تعلیم دی. اور جب آپ علیہ السلام اس راستے سے چلے، سراقہ بن مالک پیچھے آئے، پہنچ گئے آپ علیہ السلام تک. آپ علیہ السلام اونٹ پر سوار تلاوت کر رہے تھے. مومن آدمی کہیں پر بھی مومن ہی ہوتا ہے. وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا. وہ اللہ کی عبادت کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا، عبادت کی کوئی بھی شکل. تو آپ علیہ السلام سفر میں ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. سراقہ پیچھے سے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا کر پیچھے دیکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ پیچھے بندہ پہنچ گیا ہے سر پہ، اب ہم پکڑے گئے. لیکن آپ علیہ السلام اپنے اس عبادت کے اندر مصروف رہے، آپ نے توجہ پیچھے نہیں کی. جب سراقہ بہت نزدیک آ گیا تو گھوڑے سے گر پڑا، اچانک گھوڑے سے گر پڑا. پھر جو عرب کے ہاں ایک وتیرہ تھا، جو ایک طریقہ کار تھا، وہ کیا کہ اس نے ایک تیر نکالا، فال کا. فال لیتے تھے نا، جو تیر کے قسمت کا حال دیکھیں کہ جی آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے. تیر نکالا تو تیر اس کے خلاف کیا، یعنی جو اس نے فال نکالی، اس فال نے اس کو بتایا کہ آگے تمہارے لیے خطرہ ہے. لیکن چونکہ انعام بڑا تھا، انعام بہت بڑا تھا، اس انعام نے اس کو اندھا کر دیا. انہوں نے کہا چھوڑو، چلو آگے چلتے ہیں. دوبارہ اس نے کوشش کی، پھر گرتا ہے. غالباً دوسری یا تیسری دفعہ میں اس کے گھوڑے کے جو اگلے پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں اور منہ کے بل زمین پر آ جاتا ہے، اور پھر وہیں سے دور سے پکارتا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، میں معافی مانگتا ہوں. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ہے. اب سراقہ جو ہے یہاں سے واپس ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام اسے امان لکھ کر دے دیتے ہیں. یہ بھی عرب میں جو ہے ایک معاملہ تھا اس وقت کہ پناہ دے دینا کسی کو. یہ چیز سنی ہے کبھی؟ پناہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ہے میرے علاقے میں نہیں آ سکتا، پورا محلہ پورا علاقہ اس کے خلاف ہے. مثال کے طور پر اس محلے کے کسی ایک شخص نے کہا کہ بھئی اس کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا. تو پھر پورا محلہ اس ایک شخص کی وجہ سے اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے. تو یہی معاملہ یہاں پر تھا کہ آپ علیہ السلام نے امان لکھ دی، اور وہ شخص سراقہ واپس ہوا، اور راستے میں جو شخص بھی ملا اب اس شخص کو اس نے گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، اس پر میں دیکھ آیا ہوں، تم کہیں اور جاؤ، اس راستے پر میں نے دیکھ لیا وہ دونوں یہاں نہیں ہیں. یہ اللہ کی مدد تھی. اللہ نے اپنے بندے کی مدد کس طرح سے کی. اور اس طریقے سے آپ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اور 8 ربیع الاول کو سن 14 نبوت، سن 14 نبوت اور ہجرت میں کیا فرق ہے؟ جو سن نبوت کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اس کے بعد سے تاریخ اور مہینے کا سلسلہ جو شروع ہوا.
اور آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو اس وقت جو اسلامی کیلنڈر جاری ہوا وہ ہجرت کا جاری ہوا. تو یہاں پر پیر کے دن 8 ربیع الاول 14 نبوت کو، یعنی یہ 14واں سال ہے آپ علیہ السلام کی نبوت کا، اور ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا پہلا سال ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت یہاں سے شروع ہو گئی. مہاجر تو ہو گئے نا آپ علیہ السلام. آپ علیہ السلام جو ہے قبا میں پہنچے، اور قبا کے لوگوں کو جو ہے آپ علیہ السلام کی آمد کی خبر ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے چل پڑے کہ جن کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں. آپ علیہ السلام کا اگر لوگوں نے بڑی خوشی سے اور شوق سے استقبال کیا آپ علیہ السلام کو. قبا میں آپ علیہ السلام نے 4 دن قیام کیا، اور اس وقت مسجد قبا کی بنیاد رکھی. آپ علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے تھے قبا میں اور 4 دن وہاں رہے، تو ان 4 دنوں کے اندر مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو آج مسجد قبا موجود ہے، جو آج تک مسجد قبا موجود ہے. اس وقت آپ علیہ السلام نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی، اور جمعے کا دن جو آیا اس دن آپ علیہ السلام نے مسجد قبا میں جمعہ بھی ادا فرمایا. یہ یوں کہہ لیں کہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا جو ادا کیا گیا مسجد قبا میں، سب سے پہلے. یعنی جمعے کی شروعات مسجد قبا سے ہوئی، اور یہاں پر آپ علیہ السلام نے پہلا جمعہ ادا کیا. جی اس کے بارے میں کوئی واللہ عالم کوئی واضح بات نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ کسی جن نے یہ اعلان کیا، جنات میں سے کسی نے یہ اعلان کیا. واللہ عالم کون تھا کون نہیں تھا، لیکن یہ آواز سنی گئی. آپ نے کیا سوال کیا؟ مدینہ میں لوگ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے. آپ پیچھے پھر آپ بیعت عقبہ اولا ثانیہ نہیں پڑھی پھر آپ نے. آپ علیہ السلام ہجرت بعد میں کی ہے، مدینہ میں اسلام پہلے پہنچا ہے. جب مدینہ سے لوگ حج کرنے آئے مکہ میں سن 11 ہجری سے، آپ علیہ السلام نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور مدینہ کے لوگوں کو اسلام سکھایا، اور پھر ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو بھیج کر مزید اسلام کی تبلیغ اور دعوت دین کے لیے جو ہے لوگوں کو تیار کیا. تو آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے مسلمان اسلام جو ہے وہ مکہ سے باہر پہنچ چکا تھا. قبا مدینہ کے ساتھ ہی ہے، اور مدینہ میں مسلمان موجود تھے. جو انصار صحابی ہیں تقریباً 70 سے زائد افراد مسلمان موجود تھے پہلے سے. تو اس لیے قبا میں جو ہے مسلمان انتظار کر رہے تھے، کیونکہ قبا کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے بہت سارے لوگ. تو اس لیے آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، اور آپ نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، پہلی مسجد اسلام کی. یعنی آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد مسجد حرام کی بات نہیں ہو رہی بھی، اسلام کی پہلی مسجد مسجد قبا، اور اس مسجد میں اسلام کا پہلا جمعہ اس مسجد میں ادا کیا گیا. کافی ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ. کوئی سوال کی بات؟ سیرت پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ حدیث کو میں ڈی موٹیویٹ کروں، بلکہ اصل جو سمجھانا مقصد تھا کہ ہر علم کا اپنا ایک فائدہ ہے، ہر علم کا، سیرت بھی ایک علم ہے. سیرت اور تاریخ سوانح سلف صالحین کے، اس کے بھی اپنی ایک حیثیت، اپنا ایک مقام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دین سیکھنے کے لیے ہی پڑھتے ہیں، چاہے وہ سیرت ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، عربی گرامر ہو، اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو، جتنے علوم ہیں دین سے متعلق، یہ سب کا سب ہم سیکھتے اس لیے ہیں کہ تاکہ دین کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی، صحیح انداز سے ہم دین کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں بعض علوم جو ہیں ان کے بعض اسپیسیفک فوائد اپنے الگ ہوتے ہیں. یہ اس تناظر میں نے سوال کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ
حدیث کے حوالے سے کہ میں آپ کو کروں نہیں، حدیث کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، سیرت اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن یہ سب کے سب علوم جو ہیں ہمیں ایک چیز سکھاتے ہیں، اللہ کا تعارف اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان سب سے ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ میرا نام ہارون رشید ہے۔ اس میں کون سی بات ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرأت نہیں تھوڑے سے سورہ یوسف رہتے امتحان میں سورہ کیوں سورہ ہود میں، چلے امتحان کو دیکھ لیتے ہیں، ابھی پہلے ختم کر دیں انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ، کیا کہہ رہی ہیں؟ لاسٹ والا جو اسائنمنٹ کیا تھا اس میں سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں، قوم کا نام، کوئی مسئلہ نہیں، اوور لیپ چلتا ہے۔ چلے میں انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس ہفتے میں کچھ نہ کچھ وقت مل جائے گا، تو اگلے ہفتے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اور پھر اس کو دیکھ لیں گے۔ ایک جو سب سے زیادہ سوالات میری طرف آئے تھے وہ آئے تھے کہ دلالت کرنے والے کلمات کا کیا مطلب ہے؟ دلالت کرنے والے کلمات کا کیا مطلب ہے؟ آیت میں جو ورڈ ایسا ہے جو کہ آپ کے اس آنسر پہ بتا رہے، مثال کے طور پہ اس قوم پہ کیا عذاب آیا تھا، آپ نے کہا طوفان کا عذاب آیا تھا، جو بھی تیز ہوائیں آئی تھیں، اس کی آیت میں کون سا ایسا ورڈ آپ کو ملتا ہے جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے؟ آیت بتا دیں یا وہ کلمات بتا دیں؟ چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں اس وقت۔ جی بھائی قرات پر مائک لے لو نا یار۔ آیت نمبر 109۔ اب ہم یہ باتیں نہیں کر رہے، آن لائن چل۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ جی قرات کریں گے اپنے آیت نمبر 109 سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ خیر بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ ما ارسلنا، یہ ما نفی کا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آگے الا کی پہچان، نہیں بھیجا ہم نے، ہم نے کا معنی کیسے آیا؟ نا کے آخر، نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، یعنی آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ نوحی الیہم،
ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، یعنی وہ ہمارے رسول ہوتے تھے، ہمارے نبی ہوتے تھے، اور وہ ہوتے کہاں سے تھے؟ من اہل القرى، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیرو، کیا نہیں، یسیرو وہ سیر کرتے، وہ پھرتے، وہ چلتے، فی الارض زمین میں۔ اچھا، زمین میں کا کیا مطلب ہے؟ زمین کے اندر سوراخ بنا کے، پھر زمین پر، یہاں پہ فی کس معنی میں ہے؟ علا کے معنی میں، اوپر، ٹھیک ہے؟ تو فی الارض معنی علی الارض، کیا وہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، تو وہ دیکھیں، یعنی اگر وہ چلیں گے، زمین میں چلیں گے پھریں گے، تو پھر ان کو نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہیے؟ ان کو دیکھنا چاہیے کیفا، کیسا، کانا تھا یا ہوا، عاقبت انجام، نتیجہ، الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کیا وہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے کہ وہ دیکھیں، یا کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ وہ دیکھتے؟ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور تحقیق، تاکید ہے یہاں پہ، دار الآخرتی، آخرت کا جو گھر ہے وہ ہے خیر، بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں نے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا نہیں تم سمجھتے، کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں بھیجا مگر کیا بھیجا؟ مردوں کو بھیجا۔ کیوں صرف مردوں کو بھیجا؟ خواتین کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیا خواتین کے اوپر وحی نہیں آتی تھی؟ خواتین کو وحی نہیں آتی تھی تو مریم علیہ السلام کے اوپر کیا؟ تو فرشتہ وحی کیا ہوتی؟ الہام تو غیر نبی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ کون سی آیت میں ہے الہام ہونے کا؟ کون سی صورت میں الہام ہوتا ہے؟ کون سی صورت میں؟ اما بارے میں، آخری چھوٹی چھوٹی صورت میں، فجورہا و تقواہا، فالہمہا فجورہا و تقواہا، تو وہ تو ایک نفس کو بھی پتہ، والشمس والضحیٰ میں، بالکل جی۔ تو انبیاء صرف مرد کیوں تھے؟ اچھا چلیں کیوں تھے کو ایک سیکنڈ چھوڑ دیتے، کیوں تھے کو ایک سیکنڈ اگر چھوڑ بھی دیں، لیکن اسٹیبلش کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ صرف مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے زندگی میں مختلف رولز رکھے ہیں، ہر رول ہر کسی کو نہیں دیا، ہر رول ہر کسی کو نہیں دیا، جو رول جس کو دیا وہ اپنی حکمت کے مطابق دیا۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ جو رول مجھے دیا جائے میں اسی پہ مطمئن رہوں، یہ جانتے ہوئے کہ سب سے بہترین میرے لیے یہی رول ہے، کیونکہ مجھے رول کس نے دیا ہے؟ میرے رب نے دیا۔ اگر میرے رب نے مجھے ایک رول نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رول مجھے ادا کرنا ہی نہیں تھا، اور نہ میری استطاعت تھی، نہ میری کیپیسٹی ہے۔ اب اگر مجھے وہ رول نہیں دیا اور میں کوشش کروں کہ نہیں میں بھی وہ رول ادا کروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں یا تو اپنے گیون اسٹیٹ سے خوش نہیں ہوں۔ مجبوری کی بات نہیں کر رہا، مجبوری کی بات نہیں ہو رہی، مجبوری میں بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو ویسے ناجائز بھی ہیں۔ اگر مجبوری نہ ہو تو جو شریعت نے میرے لیے رول شریعت نے ڈیزائن کیا ہے، اسپیسیفائی کیا ہے، اب وہ چاہے جینڈر میں ہو، چاہے ایج میں ہو، چاہے رشتے میں ہو۔ رشتے میں کس طرح ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر میں اولاد ہوں تو والدین کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے وہ بتا دیا۔ اب اگر والدین صحیح نہیں کر رہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، والدین اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے جو رولز ادا کرنے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے، آپ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا ایک شخص کہہ سکتا ہے نہیں چونکہ میرے والدین مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے تھے اس لیے میں بھی اپنے والدین سے پیار سے بات نہیں کرتا؟ نہیں، پوچھا جائے گا آپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے سے بہیو کرنا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر میں کسی کا بھائی ہوں تو وہاں پہ بھائی کا رول ہے، اگر میں میل ہوں تو میل کا رول ہے، فیمیل ہوں تو فیمیل کا رول ہے۔ اگر میں عمر میں چھوٹا ہوں تو بڑے کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، غالباً 3 صحابی آ رہے تھے، ان میں سے 2 بڑے تھے، 1 چھوٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال کیا تو چھوٹے والے بولنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کبر کبر، بڑے کو بڑا بناؤ، یعنی کہ تم خاموش ہو جاؤ جب تمہاری موجودگی میں بڑے ہیں تو تم بات نہ کرو۔ یعنی کہ کہیں نہ کہیں شریعت نے بڑے کو ایک الگ ٹریٹمنٹ دی ہے، چھوٹے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بڑے کا ایک ادب احترام کرے۔ اور مختلف رولز ہیں، پڑوسی ہے، پڑوسی کا مختلف رول ہے۔ جب شارع نے ایک رول میرے لیے اسپیسیفائی کر دیا ہے تو مجھ پر کیا ذمہ داری ہے کہ میں اس رول کو صحیح طریقے سے نبھانے کی فکر کروں، بجائے اس کے کہ میں اس چیز کی فکر کروں کہ مجھے یہ رول کیوں نہیں دیا اور مجھے یہ رول کیوں نہیں دیا۔ مجھ سے سوال میری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے انبیاء بھیجے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ انبیاء کا جو رول رہا ہے وہ رول زیادہ اس طرح کا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مرد نبھائیں۔
اور ان کے ساتھ جو خواتین تھی اس اعتبار سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ خواتین سے کیا رول چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کون چاہتا ہے؟ میں اور آپ نہیں چاہتے. اگر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے دنیاوی معاملات میں برابر رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ کرتا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ برابری رکھتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے برابری نہیں رکھی. اور شریعت کے مختلف احکامات ہیں جہاں پہ مرد اور عورت میں برابری نہیں ہے. برابری سے کیا مطلب؟ ایکویلٹی, کہ جیسا اس کو ویسا اس کو, جیسا اس کو ویسا اس کو. بہت سارے معاملات میں نہیں ہے برابری. برابری ہے تو کس معاملے میں ہے؟ اجر کے معاملے میں, آخرت کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابیات آئیں اور کمپلین کیا کی کہ ان مردوں کی ہم خدمت بھی کرتے ہیں, ان کی ہم کیئر بھی کرتے ہیں, لیکن وہ جہاد پہ چلے جاتے ہیں اور جہاد پہ ان کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے, شہادت ملتی ہے, اس کا اجر ہے, اور ہمارے لیے وہ اجر نہیں ہے. تو ان کی خواہش کیا تھی؟ اجر کی, اللہ کے قریب ہونے کی. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردوں کو تو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتے دنیاوی اعتبار سے, وہ یہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے, تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی. نہیں, ان کی فکر کس چیز کی تھی؟ آخرت کی تھی, کہ ان کو جو اپیرنٹلی آخرت میں جو اتنا اجر مل رہا ہے ہم اس اجر سے محروم رہ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو تمہیں مطلوب ہے, تمہیں کیا مطلوب ہے؟ اگر واقعتاً تمہیں اجر مطلوب ہے تو تمہارا وہی اجر اللہ نے ایک دوسرے عمل میں لکھا ہوا ہے. اگر واقعتاً اجر مطلوب ہے تو تمہیں وہی اجر دوسرا عمل کر کے مل جائے گا. اگر تمہیں ایکٹ مطلوب ہے کہ نہیں مجھے یہ ایکٹ کرنی ہے, مجھے یہ والا خاص عمل کرنا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے اس میں کیا ہو, انسان گناہ میں بھی پڑ جائے. مثال کے طور پہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مرد پیدا کیا, ٹھیک ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ماں کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے شریعت کی نظر میں. ماں کا احترام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون میرے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا جو ہے وہ ڈیزرونگ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تمہاری ماں, پھر ماں, پھر ماں, پھر چوتھے نمبر پہ جا کے باپ کی باری آئی. اب ایک پیدا مرد ہوا ہے, لیکن اس کو خواہش ہے کہ چونکہ شریعت نے عورت کا اس طرح کی ایک سگنیفیکنٹ رول رکھا ہے, مجھے بھی ماں بننا ہے. اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا اس کو؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے بھی وہ اجر پانا ہے ولادت کا, یعنی بچہ پیدا کرنے کا ایک اجر ہے. اس کیفیت میں اگر موت ہو جاتی ہے تو اس کا شہادت کا درجہ بھی ہے, نہیں مجھے بھی یہ درجہ حاصل کرنا ہے. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ کا رول کچھ اور ہے, آپ کو اگر یہ اجر چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ اجر کسی اور چیز میں رکھا ہے. جو چیز اللہ نے آپ کو عطا نہیں کی اس چیز پہ انسان کو صبر کرنا ہے. جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اس پہ شکر بھی کرنا ہے, اس کی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہے, اور یہ اٹ گوز بوتھ ویز. مثال کے طور پہ اگر ایک علاقے میں نماز جنازہ نہیں ہوتی, کسی کی وفات ہو جاتی ہے, نماز جنازہ نہیں ہوتی, اس کا سوال اللہ کس سے کرے گا؟ مردوں سے کرے گا, خواتین سے کرے گا؟ مردوں سے کرے گا. کیا خواتین کو اس کی فکر کرنی ہے؟ نہیں کرنی. خواتین سے اس کا سوال نہیں, خاتون کہتی ہے نہیں چونکہ مرد صحیح طریقے سے نماز جنازہ نہیں ادا کر رہے تو میں آ کے سکھاؤں گی کہ نماز جنازہ کیسے ہوتی. یہ کیسی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, کوئی روتا نہیں ہے, بس چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں چلا رہے ہیں, میں اصل میں رو کے دکھاؤں. اور اسی طرح مردوں کو جو چیز مردوں کی کرنے کی نہیں ہے وہ وہاں پہ جا کے کہیں نہیں میں خواتین کو سکھاؤں گا. بھائی جو چیز آپ کے کرنے کی ہے کیا آپ نے وہ ذمہ داری ادا کر لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا, ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی علی رضی اللہ عنہ سے. وہاں پہ کچھ رولز بتا دیے کہ کس نے کیا رول ادا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار سے بھی کر کے بتا دیا کہ میرا کیا رول ہے, میرے گھر والوں کا کیا رول ہے. اب اگر اس رول سے کوئی شخص مطمئن نہ ہو کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا, ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہے, مجبوری ہے اس کی بات نہیں کر رہے, لیکن ایک چاہت کیا ہونی چاہیے. اگر میرے لیے آخرت مطلوب ہے, یہ ایک مرد پہ بھی جاتی ہے اور ایک عورت پہ بھی جاتی ہے, اگر آخرت مطلوب ہے تو میرا ہر عمل کس طرف ڈائریکٹڈ ہوگا کہ میری آخرت اس سے بہتر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اب مثال کے طور پہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس نے گھر کا جو ہے فائنینشیل ذمہ داری جو ہے اس کے اوپر فائنینشیل جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو کیٹر کرنا ہے مرد نے. اب ہمارے یہاں پہ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں مختلف سیکٹرز میں, کہ مرد گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, تاش کھیل رہا ہے, اور گھر میں اپنی بیوی کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو کام پہ بھیج رہا ہے کہ تم جا کے کام کرو گے. ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک جو ذمہ داری آپ کی ہے آپ وہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے, اس کا آپ سے سوال ہوگا. اگر اجر مطلوب ہے تو پھر آپ کو یہ کام خود کرنا پڑے گا, اور اگر دنیا مطلوب ہے تو پھر آپ اس طریقے سے بھی کروا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کام بھی کریں, مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے ہاں میرے اوپر فائنینشیل ذمہ داریاں ہیں, اب میں نے کیا کرنا ہے, میں نے بزنس کرنا ہے, پیسے کمانے, اور اگر اس بزنس کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, اس بزنس کی وجہ سے گھر والوں کو ٹائم نہیں مل پا رہا, گھر والوں کی اس حوالے سے کمپلین ہے کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا, تو کیا وہ بزنس اجر دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ بزنس بھی آپ اللہ کے لیے نہیں کر
جائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بندہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی تھی، میں نے اس ذمہ داری کی وجہ سے جو ہے ہفتے کے 7 گھنٹے دن کے 18 گھنٹے جو ہے یہ محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں دے. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ یہ ذمہ داری نہیں تھی، یہ کام آپ نے اپنے لیے کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے تو کس کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے کرنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے. صحابہ کے پاس یعنی امہات المؤمنین کے پاس آئے صحابی اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں گزارتے، تو کہا آپ کی تو بہت نہیں کہتی، میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا. تینوں نے الگ الگ باتیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ بھی کرتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، منہ موڑا، وہ مجھ میں سے نہیں. تو چیزوں کو بیلنس کر کے لے کے چلنا پڑے گا. اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا. جسم کا حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا. گھر والوں کا حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا. اور یہی بات ایک خاتون پہ بھی اپلائی ہوگی کہ اگر اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اگر اللہ سے اجر مطلوب ہے، تو کرنا کیا پڑے گا؟ وہ کرنا پڑے گا جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک سوال آیا تھا کہ ایک خاتون پوچھتے ہیں کیا میں جاب کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ کر سکتی. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ڈیپینڈ کرے گا کہ سامنے انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ کی سچویشن کیا ہے. کیا آپ کا جاب کرنے کا مقصد آخرت کمانا ہے؟ اگر ہے، ایسی جاب ہے، کریں. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ پیسے کمائے جائے تو پھر سوال ہوگا کیا پیسے کافی نہیں ہو رہے؟ کس چیز کے لیے کافی نہیں ہو رہے؟ ضروریات پوری ہو رہی ہیں جس طریقے سے آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے اصل میں کسی اور کے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا. اگر یہ ریزن ہے کہ مجھے کسی اور کے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پیسوں کا نہیں، مسئلہ کس چیز کا ہے؟ آنا کا ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے پیسے لیتے تھے؟ کیا صحابہ دوسروں سے پیسے لیتے تھے؟ نہیں لیتے تھے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھوک لگ رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے کچھ اتنے دنوں سے نہیں کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے بھی نہیں کھایا، چلو دوسرے کے پاس چل جائیں. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی عار نہیں. اصحاب الصفا کا آپ نے سنا ہوا ہے، مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم کے ساتھ جو ہے اپنا آپ کو جوڑے رکھا تھا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ مشہور ہے، لیکن وہ کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا تھا. تو اللہ کے لیے جب کیا تھا تو اس طرح معاملہ صحیح تھا. اگر ایک شخص اپنی انا کے لیے کرے گا تو پھر یہاں پہ پرابلم آ جائے گی. اگر ایک خاتون کہتی ہے مجھے جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیا جاب کرنی ہے؟ مجھے ٹیچنگ کرنی ہے. کیا ٹیچنگ کرنی ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں پڑھانا ہے. یونیورسٹی میں کیا آپ کو میل سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا. کیا وہ مجبوری ہوگی؟ مجبوری ہے. انٹریکٹ کرنا اگر یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو انٹریکٹ کرنا مجبوری بنے گی. لیکن تھوڑا پیچھے ٹریس کریں کہ کیا یونیورسٹی میں پڑھانا مجبوری تھی؟ اگر وہ مجبوری نہیں ہے تو آگے والی مجبوری ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اگر پیچھے والی جو بنیاد بنی ہے وہ مجبوری نہیں ہے تو آگے والی چیز مجبوری نہیں ہے. خواہش تھی تو آگے والا بھی آپ کا ایک اختیار ہے، آپشن ہے. ہاں، اگر بنیادی طور پہ کوئی چیز مجبوری بن رہی ہے، کسی کی صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ نہیں سسٹم چل پا رہا اور اس کے لیے ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گی. اسی طرح مرد کی بات ہے، کمانا ہے، کمانا مجبوری ہے. مرد کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں، اس کو کمانے کے لیے محنت کرنا اس کی مجبوری ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اب اس کے لیے کیا وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے جس میں A to Z سب کچھ معاملہ حلال کا ہو؟ اگر وہ کر سکتا ہے تو اس پر کیا لازم ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرے. اور گھر والوں کو بھی کیا چاہیے کہ وہ ان کو اسی چیز کی طرف انکریج کریں کہ ہم کم پہ گزارا کر لیں گے، لیکن آپ کوئی ایسا کام نہیں کریے گا جس میں کوئی بھی حرام کا شبہ آئے. لیکن اگر سچویشن ایسی ہے، صورتحال ایسی ہے کہ کوئی ایسا ایونیو میں نہیں مل رہا جہاں پہ پورا 100% جو ہے وہ حلال کا معاملہ ہو، تو پھر مجبوری میں کچھ جو کم حرام والا ہوگا اس کی طرف جانا پڑے گا. اب مثال کے طور پہ آج کل لوگ کام کرتے ہیں، تقریباً ہر دوسرے کام میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جس میں کچھ نہ کچھ شبہ ہے. 100% کلیئر تقریباً ختم ہے معاملہ. اب خوشی سے نہیں کرے، شوق سے نہیں کرے، مجبوری ہے. ان کی کیوں مجبوری جائز ہوگی؟ کیونکہ ان کی پیچھے مجبوری چل رہی کہ انہوں نے گھر کے خرچے اٹھانے. جس نے نہیں کرنے، گھر کے خرچے نہیں اٹھانے، اس کی مجبوری نہیں. دوسرا معاملہ، اب ایک خاتون کی اگر ایک ذمہ داری ہے وہ اس کی مجبوری ہے. اگر اس کو وہ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، ایک صحابیہ آئیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہسبینڈ میں نہ دینی اعتبار سے اور نہ اخلاقی اعتبار سے کوئی کمپلین کر رہی. دینی اعتبار سے بھی کوئی کمپلین نہیں کر رہی اور اخلاقی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی کمپلین نہیں کر رہی، لیکن میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی. اور علماء نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں، لیکن جو ظاہری وہ معنی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی بات ماننا میرے لیے مشکل ہے. وہ جو ہسبینڈ تھے ان میں پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ ان میں ڈفرینسز وہ تھے یعنی اسٹیٹس وغیرہ کے. تو ان ہسبینڈ کی بات ماننا کیا ہے میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اپنے ہسبینڈ کی بات کی نافرمانی کر کے میں کیا کروں،
جہنم میں جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک راستہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ اگر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر آپ اس راستے کو اختیار کر سکتی ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ چلو چونکہ ایسا ہے رشتے میں بھی رہو لیکن یہ کام بھی کرو. اس کا منع کر دیا. یعنی ایکسٹریم اگر اتنی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل برداشت نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کیا کریں, رشتہ ختم کر کے سیف راستہ اختیار کر لیں, ایکسٹریم کیس. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ اسی رشتے میں رہ کے غلط کام کریں. اگر آپ کسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, کوشش آپ نے کی, سب کچھ کیا, نہیں ادا کر سکتے, یا تو اس سے کیا کر لیں, اس سے ایکسکیوز لیں. ایکسکیوز لی جا سکتی ہے. جیسے کس کا واقعہ ہے, کس کا معاملہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ تھی. کون؟ جنہوں نے اپنے ایک رائٹ کو فرگو کیا تھا. کون؟ سودا. سودا رضی اللہ عنہا جو تھی, جب ان کی باری ہوتی تھی, ان کا ڈے ہوتا تھا, تو انہوں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھلے میرے پاس نہ آئیں, آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں. انہوں نے اپنا ایک رائٹ فرگو کر دیا. رائٹ فرگو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرگو کروانے میں بھی مجبوری میں نہیں. ڈسکس کر لیں, یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ ذمہ داری میں ادا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, اس کو فرگو کر دیا جائے. لیکن جو رول اللہ نے رکھا ہے اس پہ انسان اپنی مرضی نہ چلائے کہ نہیں چونکہ مثال کے طور پہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے, میں نے اتنا کر لیا ہے. ایک مرد بھی کہتا ہے جب میں نے اتنا کام اتنی پڑھائی انجینئرنگ میں کی ہے تو میں کام بھی انجینئرنگ میں ہی کروں گا. اگر اس میں حلال راستہ نہیں مل رہا تو پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا. حلال مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مل رہا تو چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح اگر چاہے بچپن کیسا گزرا, پرورش کیسی گزری, اگر ایک چیز غلط کی طرف لے جا رہی ہے تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ کام اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا, یہ کام اللہ کی شریعت کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اور صرف مردوں کو رسول کے طور پہ بھیجا. اس کا مطلب کیا ہے کہ رسولوں نے جو کام کرنا ہے, جو رسولوں کے کس طرح کے کام ہے, پبلک جو کام ہے خاص کر, ٹھیک ہے, لوگوں کو جا کے دعوت و تبلیغ دینا, جہاد کے کام ہے, دین کے اور جو بیسک کام ہے جو اجتماعی طور پہ ہو رہے ہیں, وہ اصلاً ذمہ داری کس کی بنے گی؟ مردوں کی بنے گی. اگر مرد وہ کام نہیں کر رہے تو خواتین سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ کیا سوال ہوگا کہ تم نے جا کے روڈ پہ کیا کیوں نہیں, یہ سوال ہوگا. اپنے مرد کو تلقین کیوں نہیں کی, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو انکریج کیوں نہیں کیا, اور اپنے ہسبینڈ کے علاوہ اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان کا روٹین پڑھا ہے, کہاں ہوتے تھے؟ صبح کے بعد کہاں ہوتے تھے؟ فجر کے بعد کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں ہوتے تھے. مسجد میں لوگوں کے معاملات, لوگوں سے ڈسکشن وغیرہ ہوتی تھی, پھر عبادت کرتے تھے, پھر باہر کے معاملات ہوتے تھے. گھر کب جاتے تھے؟ عصر کے ٹائم جاتے تھے, عصر سے مغرب سب کے پاس جاتے تھے, اور پھر مغرب کے بعد اسٹے کر کے ایک کے پاس رہتے تھے. ایسا ہی ہے. تو سارا دن کہاں ہو رہا ہے؟ باہر ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کس کے پاس تھی؟ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی, تو اس اولاد کی تربیت کون کر رہا؟ صحابہ جب سفر کے لیے جاتے تھے, کتنا لمبا سفر ہوتا تھا, ہفتوں کا, مہینوں کا سفر ہوتا تھا. جب وہ سفر کے لیے جاتے, کیا ساری اولاد کو ساتھ لے کے جاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کیا ہے کہ جب تم گھر پہ واپس لوٹ رہے ہو, یعنی سفر کر کے واپس لوٹ رہے ہو, تو رات کو داخل نہ ہونا, بلکہ کیا کرنا, دن میں جانا. کیوں؟ رات میں جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے, تو گھر میں جو خواتین ہیں ان کو ٹائم مل جائے گا تیاری کرنے کا. کس چیز کی تیاری کرنا؟ اپنے شوہر کو ویلکم کرنے کی. خواتین گھر پہ تھی نا, اولاد کہاں پہ تھی؟ جو چھوٹے بچے تھے وہ کہاں پہ تھے؟ گھر پہ. ان کی تربیت کون کر رہا تھا؟ ماں کر رہی تھی. جب وہ ماں تربیت کر رہی تھی, اس ماں نے جو بچوں کی جس طرح تربیت کی, وہ پھر معاشرے میں آئے اور انہوں نے پھر وہ رول ادا کی. معاشرے کو اصلاً جو ہے اس اعتبار سے خواتین چلا رہی ہوگی. اگر معاشرے میں ایشوز ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں خواتین اس کی رسپانسبل ہیں. مرد تو ہے ہی ہیں, لیکن خواتین رسپانسبل ہیں. لیکن اگر اس رول کو, اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرنا ہے تو ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے. جو مرد کا کردار ہے وہ خاتون نے آ کے فلفل نہیں کرنا ہے, اور جو خاتون کا کردار ہے وہ مرد نے آ کے فلفل نہیں کرنا ہے. ایک شخص جب شادی کرتا ہے, اولاد کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ اولاد کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ اپنا اس کی ماں سلیکٹ کرنے وقت سے. ایک لڑکے کو شادی کرنی ہے, ایک لڑکے کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, تو اس کو وہ عورت سلیکٹ کرنی پڑے گی جو اس کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس لڑکے کی ذمہ داری ہے. اس کی اولاد جو ہے وہ اس سے کمپلین کر سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے ماں ایسی کیوں لائے تھے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری میں سے. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایز اے پروفٹ بھیجا, اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں. اس اعتبار سے جب شریعت نے کوئی رول کہیں پہ اسپیسیفائی کر دیا, کچھ رولز نہیں اسپیسیفائی کیے, وہاں پہ اوپن ہے. لیکن جہاں پہ کچھ رولز اسپیسیفائی کر دیے
تو وہاں پہ ان رولز کو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو ماننا ہے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہو، لیکن اپنی کیا کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. جب حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا تو ایک صحابی کو یہ بات ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی. کون تھے وہ؟ عمر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ کا ایگریمنٹ ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا. کیسے پتا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے، ہم حق پہ نہیں ہیں، وہ کافر نہیں ہے، پھر ہم کیوں سرنڈر کریں؟ وہاں سے بھی مطمئن نہیں ہوئے، پھر کس کے پاس گئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یعنی ان کے لیے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر کام کیا. اور پھر ان کو اس چیز کی ریگریٹ ہوتی تھی، یار میں نے کیوں یہاں پہ غلطی کی. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی رول پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی چیز چاہتا ہے، اگر ابھی ایکسیپٹ کرنا مشکل بھی لگ رہا ہے، لیکن مجھے محنت کس پہ کرنی ہے؟ مجھے محنت اس پہ نہیں کرنی کہ میں سب کو سمجھاتا پھروں کہ بھائی تم ایکسیپٹ کرو کہ میرے لیے یہ پرابلمٹک ہے، تم ایکسیپٹ کرو کہ مجھے اس چیزیں مشکل ہے اس لیے تم اپنی زندگی کو چینج کرو. نہیں، مجھے محنت کرنی ہے اپنے آپ پہ. اگر میں اپنی زندگی میں کوئی رول صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تو میں جا کے دوسروں کو نہیں بولوں امی دیکھیں میں تو بدتمیز ہوں، آپ جو ہے نا میری بدتمیزی کو بس گیون طور پہ ایکسیپٹ کر لیں کہ میں آپ سے بس بدتمیزی سے بات کروں گا، آپ برا نہ مانا کریں. نہیں، آپ نے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ تمیز سے بات نہیں کریں، اپنے اوپر کام کریں، اس چیز کو صحیح کریں. اور جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس پہ اپنی محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آسان کرے. لیکن یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرا گیون ہے، میں تو اسی طرح ہوں، اور آپ جو ہے وہ یہ ایک تھوڑا سا اب یہ پرسپیکٹو آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی جو شخص جیسا ہے اس کو ویسا ہی ایکسیپٹ کیا جائے. اگر جو شخص جیسا ہی ویسے ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا تو سامنے والے کو امپروومنٹ کا انسینٹیو کیا ملا؟ میں جیسا ہوں آپ نے ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری جو خامیاں ہیں مجھے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص ایکسیپٹ ہو گیا ہے، لائف میں آ گیا ہے، بالکل اس کو ہر وقت ساتھ رکھنا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے دونوں طور پہ بات ہے. اگر ہسبینڈ وائف کی بات کریں تو دونوں کی طرف سے. ہسبینڈ یہ نہیں کہہ سکتا میں ایسا ہی ہوں، رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا تو جاؤ. اور وائف کہ میں بھی ایسی ہوں، رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا تو نہیں. نہیں بھائی، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو میں اس پہ کام کرنے کی کوشش کروں. دونوں ایک دوسرے کے لیے سورس آف امپروومنٹ بنے، موٹیویشن بنے کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ میرے اندر کا کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو میں امپروو کر سکتا ہوں یا امپروو کر سکتی ہوں. کیونکہ یہی معاملہ پھر ہماری اولاد کے پاس بھی جانا ہے. اگر میری اولاد نے مجھے یہی دیکھنا ہے کہ میں تو ہر وقت چیخ چیخ کے بات کرتا ہوں، تو میری اولاد نے کیسے بات کرنی؟ چیخ چیخ کے بات کرنی ہے. اگر میں بدتمیزی سے گھر میں بات کرتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو میری اولاد نے کل کو کیا کرنا ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تو ایسا ہی ہوں. بھائی آپ کا ایسا ہونا، آپ کوئی فرشتے تو نہیں ہو، آپ انسان ہو، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو امپروو کرنا ہے. اور اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ نے میری سیلف اسٹیم کو لو کر دیا، آپ نے میری عزت نفس مجروح کر دی. بھائی عزت نفس آپ نے قائم رکھنی ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن جہاں پہ آپ غلط ہو وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ غلط ہیں یا نہیں بتائیں، اچھے طریقے سے بتایا جائے، بالکل صحیح بات. لیکن ایک بات ہے، اگر ایک سامنے والا شخص آپ کو برے طریقے سے کہتا ہے کیا یار تمہارے کپڑے بہت گندے ہیں، اور آپ کے کپڑے پہ واقعی اگر گندگی لگی ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ اس نے اتنا بدتمیزی سے کہا اس لیے میں یہی گندے کپڑے پہنتا ہوں، یہ کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے یار ٹھیک ہے اس نے غلط طریقے سے کہا لیکن اس نے بات تو صحیح کی ہے، مجھ پر کیا لازم ہے، میں کپڑے صحیح کر لوں. اگر مجھے اپنی فکر ہے، مجھے کل کو آخرت میں یہ فکر ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر میں اس چیز کو ایز ایک ایکسکیوز یا ایک ریزن نہ بناؤں کہ سامنے والے نے غلط طریقے سے بات کی ہے. سامنے والے نے غلط طریقے سے بات کی، اس کو جواب دینا ہے. مجھے تو میسج مل گیا نا، مجھے تو بات سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے امپروو کرنا. تو اس اعتبار سے ہمیں تھوڑا سا فوکس اس چیز پہ لانا ہے. ہماری جو آج کل کی جو نسل جو آ رہی ہے ان کے اندر یہ چیز بہت آ رہی ہے کہ بھائی جو میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رکھو، مجھے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو. بھائی کیوں نہیں؟ اگر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس پہ بالکل بات کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جسٹ بیکاز آپ کو کسی طرح کے خیالات آتے ہیں، آپ کو کسی طرح کی سوچ آتی ہے، آپ کو کسی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. میرا دل ہو رہا ہے کہ میں آپ کو ماروں، آپ کیا کہیں گے؟ یار چونکہ آپ کا دل ہو رہا ہے آپ تو مجبور ہیں بیچارے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول دیا ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی ارج آتی ہے، کوئی ایسی خواہش آتی ہے جو کہ شریعت کے موافق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ارج کے بارے میں سوال نہیں کرنا، لیکن اس بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ نے اس حوالے سے عمل کیا یا نہیں کیا. کسی کو آپ کو تکلیف دینے کا دل چاہ رہا ہے، کنٹرول کیا یا نہیں کیا. یا اپنی پھر اگر انسان اس چیز کو مان لے کہ ہاں چونکہ مجھے اس چیز کی خواہش ہوتی ہے اس لیے مجھے کرنا پڑے گا، تو پھر خواہش پرستی یہ نہ ہوئی تو اور کیا ہوا؟ جو میری خواہش ہوگی میں وہ کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات کیا نہ ہو جائیں، اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں.
یعنی اپنی خواہشات کو تابع کرنا ہے شریعت کے. مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوگا کہ ہر خواہش شروع سے تابع نہیں ہوگی, اس کو تابع کرانا پڑے گا. میں کچھ اور چاہوں گا, شریعت کا تقاضا کچھ اور ہوگا. مجھے کیا کرنا ہے؟ شریعت کو چینج نہیں کرنا. مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تابع کرنا ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ چلو اس معاملے میں نیا پرسپیکٹو بھی آ رہا ہے, کچھ ماڈرن تھاٹس بھی آ رہی ہیں, کچھ ماڈرن پرسپیکٹو بھی آ رہے ہیں, انٹرپریٹیشن بھی آ رہی ہے, چلو وہ بھی اسکالرز ہیں, وہ بھی عالم دین ہیں, وہ بھی مشہور سیلیبریٹیز ہیں, تو ان کی بات مان لیں. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک اتنی خوبصورت حدیث اپنے دل سے پوچھا, استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھا. اگر تمہیں واقعتاً وہ بات سچ لگ رہی ہے, وہ واقعتاً تمہیں وہ بات حق لگ رہی ہے, تو پھر تو اس پہ عمل کرو. لیکن اگر شبہ آ رہا ہے, اگر تمہارا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہو رہا, تو پھر تم اس چیز کو نہ کرو, چاہے تمہیں کہنے والے کچھ کیوں نہ کہیں. فتویٰ دینے والے آپ کو دنیا میں ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا. آپ کو اسی دنیا میں مسلمان کلیم کرتے ہوئے لوگوں سے آپ کو زنا کا فتویٰ بھی مل جائے گا کہ زنا بھی حلال ہے مجبوری اس سچویشن میں, ربا بھی حلال ہے, میوزک بھی حلال ہے, شراب کی بھی قسمیں کچھ حلال ہیں. آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے گی. کیوں مل جائے گی آپ کو؟ یہ کام صرف دین کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ کام ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ کو ایسے ڈاکٹرز بھی مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے سگریٹ پی لیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. ایسے ڈاکٹرز بھی مل جائیں گے جو کہیں گے marijuana بھی کنزیوم کر لیں, سب مل جائے گا آپ کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ اس نے کہہ دیا اس وجہ سے میں نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے. یہاں پہ کیا کہا؟ افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ایک شخص آپ کو کہتا ہے, مثال کے طور پہ ابھی یہ چل رہا تھا کہ عورتیں بھی جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ انٹرپرینورز بنے, بڑھ بڑھ کے جو ہے معاشرے میں جو ہے وہ اکنامک رولز ادا کریں, لیڈرشپ رولز ادا کریں. ایگزامپل کس کی ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی انٹرپرینور تھی, اپنے بزنس کی سی او تھیں, اور بہت انہوں نے, اچھا ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ اس بات کو اگر اس کے ڈیٹیلز میں نہیں بھی جاتے, لیکن چلیں ایکسیپٹ کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو وائز آئی تھیں, ان میں سے کون آپ کو انٹرپرینور ملی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رول کیا تھا؟ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی کیسے تھی؟ کیا مارکیٹ میں ملاقات ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بزنس کر رہے تھے اور وہ اپنا بزنس کھلائے تھی؟ نہیں, ہوا کیا تھا؟ اپنا بزنس کروانے کے لیے ان کو بلایا تھا, ان کو ہائر کیا تھا. اور پھر باقی جو وائفز تھی, ان میں سے کبھی کسی نے کیوں مطالبہ نہیں کیا کہ آپ کی جو پہلی وائف تھی وہ اتنی بڑی بزنس والی خاتون تھی, مجھے بھی کرنا ہے بزنس؟ کیوں نہیں کیا؟ سوال کریں نا انسان, افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یا یہ بس یہ کہ چونکہ اب ویسٹ سے پرسپیکٹو یہ مل رہا ہے کہ نہیں, خواتین کی بھی اس اعتبار سے کردار ہونا چاہیے, ہم ایک بہت زیادہ بڑی ایک اکنامک ریسورس ہے جس کو ہم ویسٹ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں بھی کرنا ہے. پھر تو ہم ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی تھی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور ان کی پیروی کرو گے. یہاں تک کہ وہ کیا کریں گے؟ ایک کس میں, ایک جانور کے سوراخ میں بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے. یعنی ایک تشبیہ دی کہ وہ کوئی غلط کام بھی کریں گے تب بھی تم ان کی پیروی میں غلط کام کرنے لوگ. اور یہ ہر جگہ پہ دکھ رہا ہے, جہاں پہ ویسٹ جاتا ہے وہاں پہ ہم پیچھے پیچھے اس کے جاتے ہیں. اور الٹا یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں, اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی حال میں آیا تھا اسلامی شراب, اسلامک بیئر, نہیں سنا آپ نے؟ اسلامک بیئر, کیونکہ شراب پینے سے روکنا نہیں ہے, وہ تو خواہش ہے نا, اس کو کیا کرنا ہے, کسی طریقے سے اسلامائز کرنا ہے کہ بھائی یہ اپنی خواہش بھی پوری ہو جائے اور وہ گلٹ بھی نہ رہے. کیوں ہے؟ آپ لوگوں کو اس چیز سے دور لاؤ نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں پہ کفار سے مشابہت ہو رہی منع کیا کہ اس چیز کو چھوڑ دو, اس چیز سے دوری اختیار کر. صرف کس بنیاد پہ کہ مشابہت ہو رہی ہے, یہود سے مشابہت ہو رہی ہے, اس معاملے کو ایسے نہ کرو. اور یہاں پہ ہم لگے ہوئے کہ کسی طرح ان کی اتنی مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ بس وہ ایک ہلکی سی جو ہے نا وہ لکیر رہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, بیچ میں کچھ امور ہیں جو کیسے ہیں, تھوڑے سے گرے ایریاز. کیا کرو؟ نہیں, ان گرے ایریاز میں ہی رہو, ان گرے ایریاز کے حوالے سے کلیئرٹی حاصل کرو. کیا کہا؟ اگر دین بچانا ہے, اپنی عزت بچانی ہے, تو ان گرے ایریاز کو کیا کرو, اوائڈ کرو. کیونکہ کیا ہوگا, تم اس میں گھومتے رہو گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب تم نے اللہ کی باؤنڈری کراس کر دی. اور یہ واقعتاً ایسا معاملہ ہے, آپ کوئی بھی ایسا معاملہ دیکھ لیں جس میں علماء کا اس طرح کا اختلاف رہا اور گرے ایریا ہو, پتہ ہے کہ گرے ایریا ہے, اور اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے, اچھے اچھے لوگ بھی ہوں گے, جو وہ گرے ایریا پتہ نہیں چلتا کب کراس کر دیں. اور اس کی مختلف کیسز ہیں, مختلف معاملات. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض. یہ سیرو فی الارض کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تدبر کے ساتھ چلیں کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھیں. کہیں پہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں, ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف آثار نکلتے ہیں, ہم ان کے عجائب گھر بنا لیتے ہیں اور ان کو ٹورسٹ اسپاٹ بنا لیتے ہیں. بھائی یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ پیسے کمائیں, وہاں جا کے آپ تفریح کرنے جائیں گے, چلو پکنک پہ چلتے ہیں, چلو یہاں چلتے ہیں. جب آپ کو ایک
دکھ رہی ہے کہ ایک بستی اللہ نے یعنی زمین کے اندر دھسی ہوئی، پوری کے پوری ویسی کی ویسی زمین کے اندر دھسی ہوئی ہے، تو اس بات سے انسان کو پریشانی ہونی چاہیے کہ یار اتنی اچھی خاصی یعنی جس زمانے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، بہت اچھا سارا نظام بنا ہوا ہے، کیا ہو گیا ایسا کہ ساری کی ساری زمین میں چلی گئی؟ کچھ تو ہوا نا. جب وہ کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ کچھ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس طرح اگر دنیا میں گھومنا ہے، اگر دنیا میں سیر کرنی ہے، تو اس اعتبار سے انسان کرے، دیکھے انسان کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اور آخر میں آگے کیا بتا دیا کہ جب تم کمپیئر کرو گے، ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں ایسے لوگ ملیں جو تم سے بہت اعتبارات سے بہتر ہو، لیکن تمہیں کیا یاد رکھنا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، کہ آخرت کا گھر کیا ہے، زیادہ بہتر ہے. لیکن کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جن کا فوکس دنیا پہ ہوگا، اچھے سے اچھا گھر ہو جائے، اچھے سے اچھی گاڑی ہو جائے، اچھے سے اچھے رشتے ہو جائیں، نیا سے نیا فون ہو جائے، نئے سے نیا لیپ ٹاپ ہو جائے، اور دوسروں کا مال دیکھ کے ان کو کیا ہوتا ہے، ایک حرص ہوتا ہے، ایک تعجب ہوتا ہے، یار کاش میرے پاس بھی ہو. جیسے قارون کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا کہ جب وہ گزرتا تھا تو کچھ جو ایمان والے بھی تھے ان کی بھی کیا خواہش ہوئی کہ کاش ہمیں بھی ایسا ملتا ہے جو کہ اس کو ملا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو ہر جگہ پہ کیا فکر ہوتی ہے کہ میری آخرت کا کیا ہو رہا ہے، میری آخرت میں اس معاملے کی کہاں پہ یہ کنکلوژن کہاں جا رہا ہے. اگر میں میٹرک کے ایگزام بھی دے رہا ہوں جس کی مجھے فکر ہے، جس کے مجھے اچھے گریڈس آئیں گے، اس کا میری آخرت سے کیا تعلق ہے تعلق؟ اگر نہیں ہے تعلق تو اتنی فکر کیوں ہے؟ اگر تعلق ہے تو فکر کریں، اگر آخرت کے اس حوالے سے تعلق نہیں ہے تو پھر اتنی فکر کیوں؟ کچھ فکر رکھ لیں، کچھ فکر کا حرج نہیں ہے، لیکن اتنی فکر کیوں ہو کہ میری فجر کی نماز مس ہو رہی ہے مجھے غم نہیں ہوتا، لیکن میرے ایک سبجیکٹ میں مارکس کم آ جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ مجھے غم ہوتا ہے، مجھے شرم بھی آتی ہے لوگوں کو منہ دکھانا ہے کتنے مارکس آتے ہیں یار بتانا نہیں چاہیے. اور پیرنٹس بھی جو ہے بچوں کے خلاف اتنے ہو جاتے ہیں، غصہ کرنا، مارنا پیٹنا. دنیا کا معاملہ ہے یار، نہیں بھی آیا کیا ہو گیا، کون سی خبر میں جا کے سوال آئے گا کہ میتھس میں کتنے مارکس آئے تھے، یونیورسٹی کہاں سے یونیورسٹی پڑھی، کون سی کیا گریڈز آئے تھے. اور الٹا معاملہ ایک ایج بھی اسپیسیفائی کر دی، اس ایج تک تو میٹرک ہو جانا چاہیے. کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے اسکول چھڑواتے ہیں اور ان کو کیا تانا ملتا ہے، سال ضائع ہو گئے، یہ سال ضائع ہوئے، یہ سال اصل میں تو وہ 15 سال ضائع ہیں جو اسکول میں بھیج رہے ہو، اور یہ ایک سال اس بیچارے کے پاس کام کا نکل آیا، 1-2 سال جو تم نے نکالے کہ اس نے قرآن حفظ کر لیا، یہ کچھ کام کا ہے. لیکن کب ہوگا یہ؟ جب دار الآخرتی خیرون، جب دار الدنیا خیرون لگے گا کہ یار وہاں کی تو چلو دیکھ لیں گے، پہلے یہاں کا معاملہ کلیئر کرو. کوئی آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا اور آپ کو فکر ہے نہیں آخرت کو یہاں پہ مجھے چاہیے حساب، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے لیے آخرت ترجیح نہیں بنی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتی، جی دار گھر ہے، جی دنیا کا مجھے آپ کی آواز پوری صحیح طرح آئی نہیں. دار جو ہے عربی میں گرامر میں گھر کو کہتے ہیں. دارا یدورو کا ویسے ورڈ نکلا ہے جس کے ارد گرد انسان گھومتا رہتا ہے. جیسے بیتن کا ورڈ ہے، بیتن کا ورڈ نکلا ہے باتا یبیتو سے، جہاں انسان رات گزارتا ہے. اور دارا یدورو کا مطلب ہوتا ہے گھومنے کا، جیسے دوران کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو دارا یدورو جس چیز کے ارد گرد انسان چکر لگاتا ہے، تو اس کو استعمال گھر کے معنی میں بھی کیا گیا ہے. گھر کے معنی میں کیونکہ انسان گھر پہ آتا جاتا رہتا ہے، رکتا رہتا ہے وہاں پہ. اور دار اس چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں جس کے ارد گرد انسان کی زندگی گھومتی رہتی ہے، جس پہ فوکس انسان کا ہوتا ہے. ویسے دار و مدار بھی جی بالکل. اور دار الآخرہ، انسان کے آخرت میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا مکان ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا محل ہوگا. محل سے مراد جگہ ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں رکھے، وہاں پہ جو محل ہوں گے انشاءاللہ وہاں پہ رکھے. اہل القرا، جی اہل القرا بستی والوں میں سے. اس کی کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یعنی کچھ نے کہا کہ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ شہروں میں سے یا بستیوں میں سے آئے، اور اس کی توجیحات پیش کی کہ کیا وجہ رہی ہے. لیکن دوسروں نے اختلاف بھی کیا ہے، تو اس لیے بعض نے کہا کہ اکثر جو انبیاء آئے تھے وہ اہل القرا میں سے یعنی شہروں اور بستیوں میں سے آئے تھے، گاؤں اور دیہات میں سے نہیں آئے تھے. لیکن اسی صورت میں ایک دلیل ہے جس میں واضح ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ اہل القرا بستی میں سے، شہر میں سے نہیں، بلکہ بدو میں سے بھی ہو سکتے ہیں، صحرا میں سے بھی ہو سکتے ہیں، دیہات میں سے بھی ہو سکتے ہیں. آیت نمبر جو ہے 100 بنتی ہے، وجاء بکم من البدو. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ کہاں سے اللہ آپ کو لے آیا؟ بدو سے. ٹھیک ہے، تو وہ شہر نہیں ہے. لیکن جو معنی اس کا دوسرے مفسرین نے کہا ہے وہ کیا کہا ہے کہ مراد کیا ہے، اہل القرا کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی خارج سے نبی آ گئے یا کوئی دوسری مخلوق آئی، رجالن انسان ہی آئے اور تمہیں میں سے آئے. تمہیں میں سے آئے کہ وہ تمہارے حالات کو جانتے ہیں، تمہارے معاملات انہوں نے دیکھے ہیں، تمہاری سچویشن انہوں نے دیکھی ہے.
اس سچویشن کو جانتے ہوئے، ان معاملات کو جانتے ہوئے، ان نظامات کو، ان عرف کو جانتے ہوئے ہی انہوں نے تمہیں کیا کی ہے؟ تبلیغ کی ہے، تمہیں بتایا ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. اور نہ یہ صرف یہ کہ تمہیں زبانی طور پہ بتا دیا ہے، بلکہ عملاً جو ہے وہ تمہیں کر کے بھی دکھا دیا. اگر کہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے تو عمل کر کے بھی دکھایا کہ کیسے پڑھنی ہے، کہ ایک انسان پڑھ سکتا ہے. صحیح. حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہوا؟ اذا جب استیأسا مایوس ہو گئے. کون مایوس ہو گئے؟ الرسول، رسول مایوس ہو گئے. وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم یہ کہ قد کذبوا ان کو جھٹلا دیا گیا یا ان سے جھوٹ بولا گیا. جاءہم آ گیا ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد آ گئی ان کے پاس، ہماری مدد. فنجیا تو نجات دی گئی، من نشاء جس کو نشاء ہم نے چاہا. ولا یرد بأسنا، رد یرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا، رد کرنا. تو نہیں رد کیا جاتا بأسنا ای عذابنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے. جب ایک بار عذاب آ جائے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. رسول مایوس ہو گئے. اس کا تعلق پیچھے سے چل رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، وما ارسلنا من قبلک، ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ان کی اللہ تعالیٰ پھر حالت بیان کرتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ رسول مایوس ہو جاتے تھے. کس چیز سے مایوس ہو جاتے تھے؟ قوم سے مایوس ہو جاتے تھے کہ اتنی دعوت دے دی لیکن یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. جیسے نوح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا کہ اتنی دعوت دی، مایوس ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہی نہیں مان رہے. اور پھر جیسے سورہ نوح میں بھی ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف دعا بھی کی. پھر ہے کہ گمان کیا ان سب نے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا یا ان کو جھٹلایا گیا. جھٹلایا گیا کا معنی جو ہے وہ گرامیٹیکلی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولا گیا ان سے. اب یہ ظنہ کا جو ہے اس اعتبار سے مفسرین کے 3 اقوال ہیں. ایک یہ کہ گمان جو ہے یہ کس کا تھا؟ یہ کفار کا تھا. ظنو ان سب نے گمان کیا، یعنی کہ کفار نے گمان کیا. اور یہ قول غالباً عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کا ہے کہ یہاں پہ ظن کے جو فاعل ہیں وہ کون ہے؟ کفار. کفار نے اس چیز کو گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، یعنی کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا جیسے کہ رسول دعویٰ کر رہے ہیں یا وعدہ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی مرضی کی. دوسرا جو معنی کیا گیا وہ کیا گیا کہ ظنو کے جو فاعل ہیں یعنی مایوس کون ہو گئے؟ اہل ایمان مایوس ہو گئے کہ کفار اتنے غلبے میں ہیں، ہمیں مدد کا وعدہ تو کیا جا رہا ہے لیکن کیا ہوا؟ ایمان میں کچھ کمزوری آئی. ایمان میں کمزوری آئی کہ پتہ نہیں ہم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے بھی یا نہیں. تو ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے. اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ رسولوں نے جو ہے وہ، یعنی یہ ظنو کا فاعل کون ہے؟ رسول ہے، کہ رسولوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو تینوں معنی اس اعتبار سے صحیح ہیں کہ کافر بھی گمان کرتے ہیں کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، یعنی ان سے یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے وہ سچا نہیں ہوگا، اور وہ اس دعوے میں کیا ہیں؟ غلط ہیں. اہل ایمان جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی گمان کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ایک طریقے سے یعنی اداسی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. جیسے کہ سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولم یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء، ان کے اوپر مشکلیں آتی تھی، والضراء حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول کہہ جاتے تھے اور ان کے ساتھ جو ایمان ہے کیا کہتے تھے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے. یعنی اتنی سخت آتے تھے کہ وہ اہل ایمان جو ہے ان کا ایمان کچھ کمزور ہو جاتا تھا اور وہ گمان کر بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں شاید ہم سے وعدہ کیا گیا ہے سچ. تو یہ بات بھی صحیح ہے. اور تیسری بات کہ رسول گمان کرتے تھے کہ ان سے جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا. تو اس کے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹ کس نے بولا؟ ان کفار نے. یعنی ان کو یہ اب، اور ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ ان کو اب یقین ہو گیا، رسولوں کو اب یقین ہو گیا، مایوس ہو گئے قوم سے اور یقین ہو گیا کہ ان کو کہ یہ قوم جو ہے ہم سے جھوٹ ہی بولے گی، اس نے اپنے وعدے کو سچا نہیں کرنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے نجات دی جس کو اللہ نے چاہا. اور اللہ کا جب عذاب آ جائے تو قوم مجرم سے جو ہے اس عذاب کو نہیں ٹالا جاتا. یعنی کہ اگر قوم مجرم نہیں ہے، قوم المؤمنین ہے، تو اگر وہ عذاب آ بھی رہا ہے تو دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اس عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے. لقد کان فی قصصہم، لقد کان تحقیق ہے ان کے قصص میں، ان بیانات میں، عبرت، عبرت ہے، نشانیاں ہیں، تذکیر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ عقل والے. عقل والوں کے لیے جو ہے وہ اس میں عبرت اور نشانیاں ہیں. جن کو عقل نہیں ہے، جن کو معاملات میں صحیح پرائرٹی کلیئر نہیں ہے، ان کے لیے اس میں یہ قصہ کہانی ہوگی لیکن کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوگی. ما کان حدیثا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. حدیث بمعنی کلام، بات. یفترا، جس کو کیا کر لیا جائے؟ گھڑ لیا جائے. افترا کرنا، گھڑ لینا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انسان گھڑ لے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو آپ سے پہلے آئی ہے. آپ سے پہلے جو کتب آئی ہیں یہ اس کی تصدیق ہے کہ معاملہ ایسا ہوا ہے. وہ تفصیلا، اور اس کی تفصیل ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، اس کا بیان ہے.
کیونکہ پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان میں کیا ہوا ہے، ان میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، تحریفات ہو گئی ہیں، تو اب آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کون سی بات سچ ہے کون سی بات جھوٹ ہے. اب کرائٹیریا کیا بنے گا؟ اب قرآن کرائٹیریا بنے گا، شریعت کرائٹیریا بنے گی، وہ وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے وہ کرائٹیریا بنے گی کہ پچھلی کتابوں میں سے کون سی بات سچ ہے. جو بات سچ ہے اس کے لیے یہ کرائٹیریا بن جائے گا، جو بات اس کے مخالف ہے وہ جھوٹ بن جائے گا، اور جو باتیں یہاں پہ ذکر نہیں کی گئی اس کے بارے میں نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب کی جائے گی، جو ایسی باتیں جو کہ ظاہراً غلط نہ ہو. وہ تفصیل کل شیء، اور اس میں تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، اور یہ کیا ہے؟ رحمتن، رحمت ہے. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون. ایمان جو ہے وہ پری ریکوزٹ ہے، وہ کرائٹیریا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ساری یہ رولز ادا کر رہی ہو کہ یہ تفصیل بھی بنے آپ کے لیے، یہ ہدایت بھی بنے، یہ رحمت بھی بنے لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قصص، بیان، ذکر، یہ جو پوری سورہ یوسف کے شروع میں بھی آیا تھا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین بیان جو ہے آپ کو ذکر کرتے ہیں. صحیح. امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ بات واضح ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جو ہے یہاں پہ ایک آپ سمجھ لیں ورک شاپ ٹائپ کا ایک لیکچر ہے تاریخ تدوین حدیث کے اعتبار سے، حدیث کی جو کمپائلیشن ہے اس کی کیا ہسٹری رہی ہے، کیونکہ آج کل ایک یہ انکار الحدیث کا جو ہے فتنہ بہت بڑھ بھی رہا ہے، جس میں لوگ کوشچن کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 200-300 سال بعد احادیث کو لکھا گیا تھا، تو ہم کس طرح اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کا کنسرن ہے. اگر آپ کسی کو جانتے ہو جس کا اس حوالے سے کنسرن رہا ہو، یا ویسے بھی اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ضرور اس میں شرکت کیجیے گا. اس کا ٹائم آپ کی کلاسز والا ہے 6 to 9. آپ لوگوں کی چونکہ وینسڈے کو کلاس ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ وقت نکال کے آ سکیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا، کسی اور کو ساتھ لا سکیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. جی، اور وہ لیکچر آن لائن بھی ہوگا انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو آن لائن آپ لوگوں کے ساتھ اس کا آن لائن لنک بھی شیئر کیا جائے گا. جی. بین یدئی، آپ کے ویسے بین یدئی کا لٹرل معنی ہوتا ہے آپ کے سامنے. بین یدئی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے آپ کے سامنے کی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مراد آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کی یہ تصدیق ہے. ٹھیک ہے. جی، آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ آن لائن ویٹ کیجیے گا. آپ اگر اپنا ہینڈ ریز کر لیں تو آسانی، یا پھر میں آپ کے لیے، جی آپ انمیوٹ کر کے سوال کر لیں پلیز. کیا دوستوں لائف کریں گے؟ واٹ اباؤٹ ہوم بزنس کر کے پاکٹ منی انف نہ ہوا؟ پاکٹ منی انف نہ ہو، پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے گا کہ وہ کس چیز کے لیے انف نہیں ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کے لیے انف نہیں ہے. اگر گھر سے کوئی کام کرنے کی ضرورت آتی ہے، دیکھیں ضرورت کے اعتبار سے انسان کرے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے انسان کی جو اوپر جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان میں جو ہے وہ کچھ خلل آ رہا ہو. اگر ان چیزوں میں خلل آئے تو پھر بہتر یہ ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے. مثال کے طور پہ اگر اولاد کی تربیت پہ کمپرومائز آ رہا ہے اس بزنس کی وجہ سے، اپنے رشتوں کو نبھانے میں جو ہے وہ خلل آ رہا ہے اس ذمہ داری کی وجہ سے، اپنی اس بزنس کی وجہ سے، یا اپنی کسی اور ذمہ داری کو ادا کرنے میں حرج آ رہا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ انسان کمپرومائز کر لے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یعنی بالکل انف نہیں ہے اور جو بھی آپ کے پرووائڈر ہیں ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ ضرورت کے تحت جو ہے یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں. لیکن جس حد تک ممکن ہو مردوں کو بھی جو ہے یہ بزنس کوئی شوقیہ یا اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے، ایک مجبوری کی چیز ہونی چاہیے. اصل جو انسان کی زندگی گزرے وہ عبادت میں گزرے، اپنے رب کو راضی کرنے میں گزرے. یہ صرف ضروریات زندگی کے اعتبار سے چیزوں کو لے کے چلا جائے، اس میں اتنا فوکس نہ ہو، اس اعتبار سے انسان اپنی آئیڈینٹی نہ بنائے، اپنی سیلف اسٹیم کو، اپنی ورتھ کو ان چیزوں کے اعتبار سے نہ جانے کہ میں جتنے پیسے کماتا ہوں یہ جو ہے کسی طرح کی ریفلیکشن ہے کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں. یہ معاملات نہ ہو، یہ انسان کی سوچ نہ ہو. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. اور جو بھی بزنس کیا جائے اس میں تمام شرعی امور کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. شریعت کی کیا تعلیمات ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، ان سب چیزوں کو بھی جو ہے وہ نظر میں رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے اور دوسری بھی کچھ خواتین پر جو وحی آئی ہے، وحی اللہ تعالیٰ نے یعنی کی ہے، فرشتے بھی آ کے ان سے بات کیے، لیکن ان کو نبوت کا درجہ نہیں ملا ہے. ان پر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی ہے جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے. ان کے پاس فرشتے نے آ کے ان سے بات، یعنی ان کو جو سامان آتا تھا ان سے بات کی ہے، ان کو خوشخبری دی ہے، لیکن ان پہ نبوت نہیں آئی، ان کے اوپر کوئی شریعت نہیں آئی. ٹھیک ہے جناب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. This video is optimized by Alim Online.